اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکو نمبر 7، آیت نمبر 60-61۔ دو ہی آیتیں اس رکو میں، بہت مختصر رکو ہے لیکن آیتیں تھوڑی طویل ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، کہاں سے؟ مصر سے نجات دی، فرعونیوں سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر کہاں آ گئے ہیں؟ وادی سینا میں، ٹھیک ہے؟ وادی سینا میں یہ سارے لوگ ہیں۔ اب وادی سینا کیا ہے؟ ایک کھلا سا میدان ہے، وہاں پر نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ کوئی پینے کی چیز ہے، اور نہ ہی چھت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چھت کا انتظام کیسے کیا؟ بادلوں کا سایہ کر دیا ہے نا، بادلوں کے ذریعے سے کیا۔ اور کھانے کا انتظام کیسے کیا؟ من اور سلوہ اتار دیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں پانی کے انتظام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور از، جب، دیکھیں یہ از جو ہے نا، یہ از ہی ہے، زال کے نیچے جو زیر آ رہا ہے نا، وہ اس کا پڑھنے کا ایک رول ہے کہ جب دو سکون یعنی کہ دو جزم ایک ساتھ آ جائیں، کیونکہ از میں زا کے اوپر بھی جزم ہے، سکون ہے، اور استسقاء میں سین کے اوپر بھی کیا ہے؟ سکون ہے۔ تو دو سکون کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے نا ہم، رائٹ؟ اسی طرح سے کبھی ایک سکون کے بعد فوراً تشدید آ جائے تب بھی ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو سکون کے بعد تشدید کا آنا یا سکون کے بعد سکون کا آ جانا کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے میں دشواری کرتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے والے سکون مطلب پتہ ہے نا سب کو؟ سکون یعنی جزم، تو جو جزم ایک ساتھ آ جائیں، دو جزم، یا جزم کے بعد ایک تشدید آ جائے، شد آ جائے، تو ہم پہلے جزم کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، جزم نہیں پڑھتے، زیر لگا کر پڑھتے ہیں۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ واعظ، لیکن اب از کے بعد زال کو آپ سین سے کیسے ملائیں گے جبکہ زال کے اوپر وہ ہے، جزم ہے؟ نہیں ملا سکتے نا دو جزم کو ایک ساتھ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زال کے نیچے، پہلے سکون کے نیچے ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ زیر لگا دیتے ہیں۔ یہ پڑھنے کا رول ہے۔ تو اذ استسقیٰ اب پڑھ سکتے ہیں آسانی سے۔ تو یہی رول آپ بہت جگہ پر دیکھیں گے قرآن کریم میں، دو سکون یا سکون کے بعد ایک جزم آئے گا تو پہلے سکون کو جزم سے بدل کر پڑھ لے، زیر سے بدل کر، کسرہ سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ اور از، جب، از اور ازا دونوں کا مطلب ہوگا جب، ازن کا مطلب تب، از ازا جب، ازن تب، اور از جب۔ استسقاء کے روٹ لیٹر ہیں سین، قاف، یا۔ سین، قاف، یا، یہ جو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے لاسٹ میں سین، قاف، یا۔ سین، قاف، یا، سقا کا میننگ ہوتا ہے پانی سے کوئی بھی ریلیٹڈ بات ہوگی نا تو اس کے اندر سین، قاف، یا آئے گا روٹ لیٹر۔ اور اس جب سین، قاف، یا پانی، اور ہم نے دیکھے نستعین پڑھا تھا، اس میں سین تا پڑھا تھا، سین تا مطلب مانگنا، چاہنا، طلب کرنا، تو سین تا کا مطلب ہے یہاں پر طلب کرنا، مانگنا، ٹھیک ہے؟ اور اس جب سین، قاف، یا پانی، سین تا مانگا یا طلب کیا، چاہا، ٹھیک ہے؟ اور اس جب سین تا مانگا، سین، قاف، یا پانی،
اور جب مانگا پانی، یا پھر اور جب پانی مانگا، کس نے مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے. اور اس جب سین تاب مانگا، سین قاف یا پانی، موسیٰ علیہ السلام نے، لی قومی ہی، لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لی کا ترجمہ ہوگا لیے، لیے، قوم یعنی قوم، نیشن، ان کا جو نیشن تھا پورے سارے بنی اسرائیل، لیے قوم ہی اس کی قوم کے لیے، اس کی یعنی ان کی کن کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. تو یہ ہی کی جو ضمیر ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. اچھا، کبھی یہ ہی بھی ہو سکتا ہے، کبھی ہو بھی ہو سکتا ہے، سیم ترجمہ ہم نے کرنا ہے. زیر اور پیش لگنے سے کوئی ترجمہ چینج نہیں ہوگا، ہی ہو یا ہو سیم ہی میننگ ہوگا. اور اس جب تین تا مانگا، تین قاف یا پانی، موسیٰ علیہ السلام نے، لیے قوم ہی ان کی قوم کے لیے، یعنی اپنی قوم کے لیے، ان کی قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ، پھر، قل کاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، قل قول کہنا، پھر قل کہا، نہ ہم نے، پھر کہا ہم نے، اضرب، اب یہ جو ہے نا یہ کمانڈ ہے، حکم ہے، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں ضاد را با، ضربا، ضاد را با، ضربا. ہم نے آپ کو پہلے لکھوایا تھا ضربا کا میننگ مارنا ہے نا، لکھوایا تھا ضربا مطلب ٹو ہٹ، مارنا. لیکن ہم نے اس سے پہلے ضربا پڑھا تھا، ضربا مثال، ضربا امثال، دیتا ہے مثال، بیان کرتا ہے مثال. حالانکہ ضربا کا میننگ ہے مارنا، لیکن جب مثال کے ساتھ آیا تو کیا ہو گیا؟ بیان کرنا یا دینا. یہاں پر ضربا جو آ رہا ہے پتھر کے ساتھ آ رہا ہے، یہاں پر ضربا کا ترجمہ مارنا ہی ہے. ٹھیک ہے، جو اس کا اوریجنل میننگ ہے وہی ہے، اضرب مارو، اضرب مارو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اضرب یعنی مارو ایک شخص کو کہا جا رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا مارو. اگر ہم نے کہنا ہوتا تم دونوں مارو تو کیا کرتے ہم؟ ایک الف لگا دیتے، اضربا. اگر ہم نے کہنا ہوتا بہت سارے تم سب لوگ مارو، اضربو، الف واو الف آ جاتا ہے نا. جیسے ہم نے دیکھا کل کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ. ٹھیک ہے، الف لگ گیا دو لوگوں کے لیے، واو الف لگ گیا سب لوگوں کے لیے. اضرب مارو، اضربا تم دونوں مارا، اضربو تم سب مارو. گاٹ اٹ؟ چلو. اور اس جب سین تا مانگا، طلب کیا، ٹو سیک ہے نا، سیکر کو کہا، سیکنگ کے لیے سین تا آتا ہے. اور اس جب سین تا مانگا، سین قاف یا پانی، موسیٰ علیہ السلام نے، لیے قوم ہی ان کی قوم کے لیے، یعنی اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا، تو جب موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ جب کہیں پر قحط سالی ہو جاتی ہے نا، کہیں پر پانی نہیں برس رہا ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جہاں پر قحط سالی ہو جائے، ڈراٹ آ جائے، تو وہاں پر نماز استسقا پڑھی جائے. نماز استسقا، استسقا مطلب پانی طلب کرنے کی نماز. ٹھیک ہے، نماز استسقا، تو پانی طلب کر رہے ہیں نا، تو استسقا ورڈ آ گیا یہاں پر. اور اس جب سینتا مانگا، سین قاف یا پانی، موسیٰ علیہ السلام نے، لیے قوم ہی ان کی قوم کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت جواباً کیا فرما رہے ہیں؟ پھر کل کہا، نہ ہم نے یعنی اللہ رب العزت نے، پھر کل کہا، نہ ہم نے، اضرب ماریے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا مارو، بی عصا کا، بی عصا اور کا تین الگ الگ الفاظ ہیں، بی عصا کا، بی کو، بی کا ترجمہ یہاں پر کو کریں گے، عصا کا مطلب ہوتا ہے لاٹھی، سٹاف. ٹھیک ہے، لاٹھی جو سٹک ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاٹھی، چھڑی، لاٹھی. ہاں، گڈ. بی کو، عصا لاٹھی، کا آپ کی، یہ کا کم کا آپ کی، تمہاری لاٹھی کو، آپ کی لاٹھی کو. الحجر، حجر ورڈ کا ہم نے پلورل پڑھ لیا تھا، الحجارہ، الناس والحجارہ، انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن بنیں گے، ہے نا. وقودھا، اس کے ایندھن بننے والے کون؟ انسان اور پتھر. تو حجرہ روٹ لیٹر ہم نے پڑھ لیا تھا، حجرہ کا مطلب کیا ہے؟ پتھر. پھر کل کہا، نہ ہم نے، اضرب ماریے،
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کمانڈ کیا, حکم دیا, مارو بی کو, عصا لاٹھی کو. اب الٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ بی حرف جر ہے, اس لیے عصا کو پہلے پڑھ لیں گے اور بی کو بعد میں پڑھیں گے. کا آپ کی عصا لاٹھی, بی کو آپ کی لاٹھی کو, الحجر پتھر پر, آپ کی لاٹھی پتھر پر مار دیجیے. تو کیا ہوا پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا, فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا, پھر انفجرت. اب انفجرت کے روٹ لیٹر ہیں فا جیم را, فا جیم را, روٹ لیٹر فا سے شروع ہو رہا ہے, اس کا مطلب پھٹنے کی بات ہوگی. اور فجرہ کے پھٹنے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ پھٹنے کے بعد کسی چیز کا نکلنا بھی, پھٹنا اور ساتھ ساتھ کسی چیز کا نکلنا. جیسے کہ جب ہم کہتے ہیں فجر, فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ رات پھٹتی ہے دن نکلتا ہے نا. رات کی پو پھٹنا ہم جس کو کہتے ہیں, رات پھٹتی ہے اور دن نکلتا ہے, تو اسی لیے فجرہ کا مطلب ہوگا پھٹ کر باہر نکلنا. تو یہاں پر کیا نکلا آگے آ رہا ہے, پھر انفجرہ, پھٹ کر باہر نکلی. اب یہ دیکھیں تا کے اوپر سکون آ رہا ہے, کس کے لیے ہے؟ ہاں وہ عورت کے لیے آئے گا, فیمیل کے لیے آئے گا. 4 تا ہم نے پڑھے نا, کون کون سے؟ تا کے اوپر زبر آ گیا, تا یعنی آپ ایک مرد, تی یعنی آپ ایک عورت, تو یعنی میں, اور تا کے اوپر سکون یعنی وہ ایک عورت. اب یہاں پر کوئی عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر ایک ورڈ جو ہے عورت ہے, فیمینن ہے, اور وہ جو یہ جو فن فجرت یہ جو ہے عینن کے لیے آ رہا ہے. عین, عین کہا جاتا ہے چشمے کو, عین کہا جاتا ہے چشمے کو. یہ والا چشمہ نہیں نا جو ہم لگاتے ہیں اسپیکس, وہ والا چشمہ. کون سا؟ پانی کا چشمہ, ریور نہیں, ریور نہیں کہیں گے اس کو, پونڈ کہیں گے نا, پونڈ کہیں گے شور. تو جو چشمہ ہوتا ہے, لیکن اس کی بہت زیادہ سملیرٹی ہے. دیکھیں ہم اینک کہتے ہیں نا, اینک, چشمے کو اینک کہتے ہیں, یعنی عین پہ لگانے والی ایک چیز اینک. آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں, چشمے کو بھی عین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. عربی زبان میں آنکھ اور چشمے دونوں کو عین کہا جاتا ہے. اب اس کے بھی وجوہات ہیں, دونوں کے روٹ لیٹر ہے عین یا نون. ہاں اردو میں ہی کہتے ہیں, عربی میں نہیں کہتے ہیں, اردو ہی میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم آپ لوگوں کو صرف یاد رکھوا رہے تھے اسی لیے. ہاں جی, اسپرنگ, اسپرنگ, اسپرنگ. چشمہ کہا جاتا ہے اسپرنگس کو, ناٹ پونڈ, پونڈ تو تالاب کو کہتے ہیں, اسپرنگس کو کہا جاتا ہے عین. اچھا دیکھیں اس کے اندر کیا سملیرٹی ہے, دونوں کے روٹ لیٹر کے اندر سملیرٹی ہے. ہم جانتے ہیں نا کہ جیسے ہم نے سملیرٹی دیکھی تھی نون فا قاف میں, نفقہ, نفقہ کا مطلب ہوتا ہے دونوں منہ والی سرنگ, تو انفاق میں بھی وہی آ رہا تھا اور منافق میں بھی وہی آ رہا تھا, دونوں کے آلموسٹ سیم ترجمہ تھا, کیونکہ 2 منہ اس میں بھی ہوتے ہیں اور اس میں بھی ہوتے ہیں. ایک منٹ, ہاں اور آنکھ کو بھی. اب اس میں یہ سملیرٹی ہے کہ جیسے ہماری آنکھ کا شیپ ہوتا ہے ویسے ہی چشمے کا شیپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہماری آنکھ ہوتی ہے نا ویسے ہی چشمہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بالکل نیچے, جیسے یہاں پر ہماری آنکھوں کے اس کارنر پہ سے جو بیچ کی طرف ہے, اس کارنر میں سے پانی نکلتا رہتا ہے, کنٹینیوس پانی نکلتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنی پلکیں آسانی سے جھپک سکتے ہیں. اگر یہ پانی نہ نکلے تو ہماری آنکھوں میں فرکشن پیدا ہو جائے اور یہ ہماری آنکھیں جام ہو جائیں پوری, ہم پھر اس کو جھپک نہیں سکتے. جو پلکیں آپ بلنک کر رہے ہیں یہ اس پانی کے لگاتار کنٹینیو, ایسا نہیں نکلتا کہ آپ بہتا چلا جا رہا ہے, مطلب ہاں بس مطلب کنٹینیوس نمی رہتی ہے, نمی رہتی ہے, ایک تراوٹ رہتی ہے, تاکہ وہ کیا رہے, بآسانی بغیر فرکشن کے, بغیر رگڑ کے آپ آسانی سے بلنک کر سکیں. تو جس طرح سے آنکھ کے کارنر میں سے لگاتار پانی نکلتا رہتا ہے ایک ہی چھید میں سے, ایک ہی سوراخ میں سے, اسی طرح سے اسپرنگ میں بھی سب جگہ سے پانی نہیں نکلتا, ایک سوراخ میں سے پانی نکلتا ہے. اسی لیے اس کو بھی عین کہتے ہیں اور اس کو بھی عین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دونوں کا ترجمہ ہے چشمہ. ان کے پلورلز الگ الگ ہوتے ہیں, یعنی جمع جب بنتی ہے وہ الگ الگ بنتی ہے, لیکن عین دونوں کو کہا جاتا ہے.
آنکھ کو بھی اور چشمے کو بھی, اسپرنگ کو بھی, آئیز اینڈ اسپرنگس. چلو تو ہم یہاں پر کیا بتا رہے تھے, انفجرت, تا کے اوپر جو سکون آیا ہے وہ کس وجہ سے آیا ہے, فیمیل کی وجہ سے. تو یہاں پر جو فیمیل ہے وہ ہے عینن, عینن جو ہے فیمیل ہے, اسی لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے. ہاں وہ عینن کی گنتی کے لیے اس کو فیمیل بنایا. ہاں ہم بتا رہے ہیں, چلیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں. پھر انفجرت, ہٹ پڑی, ہٹ کر باہر نکل گئے. پھر انفجرت, ہٹ کر باہر نکل گئے. من ہو, من اور ہو دو الگ الگ ورڈ ہیں. من حرف جر ہے, ہو اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے. من کا مطلب سے اور ہو کا مطلب اس سے یا اس میں سے, اس سے یا اس میں سے. یہ ہو کی ضمیر جو ہے حجر کی طرف جا رہی ہے, اس میں سے یعنی اس پتھر میں سے نکل پڑے. ٹھیک ہے, پھر انفجرا, نکل پڑے آیا, کیونکہ عینن جو ہے وہ کیا ہے, فیمیل ہے. عینن فیمیل ہے, اسی لیے تاکہ پر سکون آ رہا ہے. تو الگ سے ترجمہ نہیں کریں گے ہم لوگ, یہ صرف پہچان کے لیے کہ یہ فیمیل ورڈ ہے. پھر انفجرت, ہٹ کر باہر نکل گئے. من ہو, من سے, ہو اس میں سے. اسنتا عشرتا, اسنتا کہا جاتا ہے دو کو, اسنان یا اسنتان کہا جاتا ہے دو کو. ٹھیک ہے, لکھ لیں, واحد, واحد یعنی ایک, اور اسنان یا اسنتان کہا جاتا ہے دو کو. واحد یعنی ایک, اسنان یا اسنتان یعنی دو. تو یہاں پر اسنتان آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسنتا یعنی دو. اور عشرتا, عشرتا جیسے ہم کہتے ہیں نا رمضان کا پہلا عشرہ, دوسرا عشرہ, تیسرا عشرہ, تو 10 دن کو ہم کہتے ہیں نا ایک عشرہ. تو عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10, عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10. تو یہاں پر اسنتا مطلب دو اور عشرتا مطلب 10. 10 اور 2 12, 10 اور 2 12. ٹھیک ہے, چلیں. پھر انفجرت, پھٹ پڑے, من ہوں اس میں سے, اسنا دو, عشرتا 10, 10 اور 2 12, عینن چشمے, 12 چشمے. 12 چشمے وہ نہیں کہ 12 لوگ اس میں چشمہ لگا کے بیٹھے, 12 چشمے مطلب 12 اسپرنگز, 12 پونڈ, 12 وہ جو پانی کے چشمے ہیں وہ والے چشمے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ یہ کہہ رہے تھے نا عشرتا کے آگے گولتا کیوں آ رہا ہے, کیونکہ عینن فیمیل ہے, اسی لیے عشرتا کو بھی فیمیل رکھا جائے گا. یہاں عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ نمبر کے اندر بھی جینڈر دیکھا جاتا ہے. اگر ہاں فیمیل کے بارے میں, رائٹ, ایبسلیوٹلی. تو یہاں پر پوری گردان جو چلے گی, پورا جو سینٹینس چلے گا فیمیل کے بارے میں چلے گا. اگر میل ہے تو پورا سینٹینس میل کے بارے میں چلے گا. اسی لیے عربی زبان کی یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کو یہ سب بھی ہٹا دیں نا, ہم یہ ہٹا دیں, یہ ہٹا دیں, یہ سب بھی ہٹا دیں, تب بھی آپ بتا سکتے ہیں فیمیل کی بات ہو رہی ہے. یہ ہٹا دیں, یہ ہٹا دیں, سب ہٹا دیں, تب بھی آپ عشرتا کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ فیمیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ عربی کی خوبصورتی ہے. اسی لیے عربی زبان جو ہے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ, آپ اپنے ایک لفظ بھی اپنے اندر اتنی انفارمیشن رکھتا ہے, اتنی انفارمیشن رکھتا ہے کہ آپ کو دوسرے لفظوں پر اس کو ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ میں ہی وہ سارا کچھ بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر انفجرت, پھٹ کر باہر نکل پڑی. من ہو, من سے, ہو اس میں سے, اس میں سے یعنی اس حجر میں سے, اس پتھر میں سے. اسنتا دو, عشرتا 10, 10 اور 2 12, عینن چشمے. تو کیا ہوا, اللہ رب العزت سے جب دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ نے کہا کہ اپنے عصا, اپنی لاٹھی کو ایک پتھر پر مارو. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری ہے, اس کے اندر سے 12 چشمے نکلنے لگے, بہنے لگے, پانی پھوٹ پڑا, 12 چشمے نکلے. اور 12 کیوں نکلے, کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے. دیکھیں آپ کو پتا ہے نا, پانی اتنی اہم چیز ہے, اس قدر اہم چیز ہے کہ انسان پانی کے لیے لڑ جاتا ہے, لڑ جاتا ہے نا. آپ یہاں پر نہیں جائیں گے, آپ اگر دھاراوی وغیرہ سائڈ آپ نے اگر کو اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے وہاں پر لوگ لڑتے ہیں, ہے نا. کیوں,
کیونکہ پانی کو اسی لیے کہا جاتا ہے نا، ہم جو سائنس میں پڑھتے ہیں واٹر از لائف، گیو ریزن پانی زندگی ہے، وجہ بتاؤ، ہے نا. تو پانی کے لیے لڑ جاتے، اسی لیے اللہ نے کیا کیا، پہلے ہی جھگڑا ختم کر کے 12 قبیلوں کو 12 چشمے دے دیے کہ بھائی سب کا اپنا اپنا چشمہ ہے، اپنے اپنے چشموں میں سے پانی پیو. ٹھیک ہے. پھر یعنی اللہ رب العزت یہاں پر بھی اپنا فیور یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا دیا تم کو، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے دے دیے. پھر پھٹ پڑی اس سے اس نتا 2 اور اشرا 10 عینن چشمے. قد علم کل اناس مشربہم. قد یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے یہاں پر ورڈ. ٹھیک ہے. قد کا ترجمہ ہوتا ہے تحقیق. تحقیق کا مطلب ہوتا ہے بے شک. بے شک کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. یقیناً، تحقیق، اچھی اردو میں ہم وہ جو کہتے ہیں نا البتہ، سیم وہ جو ہم لا پڑھ رہے تھے نا، لام تاکید، اس کا ترجمہ ہوتا ہے البتہ. اور قد کا ترجمہ ہوتا ہے تحقیق. البتہ، تحقیق، یہ اچھے اچھے اردو کے الفاظ ہیں جو اب ہماری ڈکشنری سے اڑ گئے ہیں. تو تھوڑی اچھی اردو بے شک. ٹھیک ہے. بے شک، یقیناً. بے شک، یقیناً، بلا شبہ. بے شک، یقیناً، بلا شبہ، تحقیق، البتہ، یہ سارے ترجمے میں اس میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے قد کے لیے آپ کر سکتے ہیں. ویریلی، سرٹنلی، شیورلی، جو دماغ میں رہ جائے. یعنی اس سے سرٹنٹی پیدا کرتے ہیں، مطلب بات میں وزن پیدا کر رہے ہیں. قد، تحقیق، یقیناً، بے شک. علما. علما ہم نے 3 ورڈ پڑھے تھے، if you all remember. علما، علما، تعلما. علما، ہاں، علما جاننا. تعلما سیکھنا. تعلما سیکھنا. علما سکھانا. علما جاننا. تعلما سیکھنا. علما سکھانا. اسی لیے ہم نے ایک حدیث بھی یاد کری تھی، خیرکم من تعلم القرآن. تعلما پہلے آ رہا ہے نا، تو پہلے آپ سیکھیں گے نا، پھر اس کو سکھائیں گے. آپ بغیر سیکھے سکھانے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا، اسٹوڈنٹ بھاگ جائیں گے. چلیں، تو یہاں پر پہلے تعلم آئے گا، دین علم آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن دین کی راہ میں ایسا نہیں ہے. آپ کوشش کریں گے، اللہ خود اوپر سے سکھاتے رہتے ہیں. یہ سب سے بڑی زبردست والی بات ہے. ٹھیک ہے. خیرکم، تم میں سے خیر، بہتر سب سے وہ ہے، من جو کیا، تعلم القرآن. تعلم سیکھے، لرن کرے، القرآن قرآن کو، اور علما سکھائے، اس کو یعنی اس قرآن کو. یعنی پہلے تعلمہ ہے، پھر علمہ ہے، سیکھنا، سکھانا. اور علیمہ مطلب جاننا. علیمہ مطلب جاننا، ٹو نو. علیمہ جان لیا. قد یقیناً، علیمہ جان لیا، یا تحقیق جان لیا، بے شک جان لیا. ٹھیک ہے. ایک منٹ. اچھا ٹھیک. قد یقیناً، علیمہ جان لیا، کلو اناسن. کلو، کل، ایوری، ہر. ٹھیک ہے. کلو ورڈ آیا اس سے پہلے. کلو شیئن، اللہ رب العزت کے بارے میں آئے نا، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدیر ہے. تو کل کا مطلب ایوری، ہر. قد یقیناً، علیمہ جان لیا، کلو، ہر. اناسن شخص نے، انسان نے، ہر انسان نے، ہر شخص نے. اناس، اناس سب ایک ہی ہے، انسان، اناس، اناس. اچھا، اس کے روٹ لیٹر کے بارے میں شاید آن لائن میں کسی نے پوچھا تھا، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں. اس کے روٹ لیٹرز ہم نے سرچ کیے، ہمیں کہیں پر حمزہ نون سین ملے ہیں اور کہیں پر نون واو سین ملے ہیں. تو آپ لوگ دونوں یاد رکھیں، اس کے دونوں روٹ لیٹر ہیں، حمزہ نون سین یا پھر نون واو سین. ٹھیک ہے. انسان کے جو 2 ہیں روٹ لیٹر. کلو، ہر، اناسن شخص نے، ہر انسان نے. قد یقیناً، علما جان لیا، کلو، ہر، اناسن انسان نے، ہر شخص نے. مشربہم، مشرب. اب دیکھیں اس کے روٹ لیٹر ہے شین، را، با، شربا. اور یہاں پر میم کا ترجمہ ہے جگہ. ہم نے آپ کو میم کے 3 ترجمے بتائے، والا، جگہ، وقت. والا، جگہ، وقت. میم کے 3 ترجمے آتے ہیں، کبھی والا آتا ہے، کبھی وقت آتا ہے، اور کبھی جگہ آتا ہے.
ٹھیک ہے, یہاں پر جگہ آ رہی ہے. مشرب یعنی شربا پینا, میم جگہ, پینے کی جگہ. ٹھیک ہے, مشرب یعنی پینے کی جگہ. جیسے مسجد ہے, اصل میں وہ مسجد ہی تھا, ہم لوگوں نے بولتے بولتے اس کو مسجد بنا دیا. مقعد, قعدہ کی جگہ. ہاں, مجلس, جیسے ہم کہتے ہیں مجلس, جلسہ, میم جلسہ, جلوس کی جگہ, بیٹھنے کی جگہ. مقعد, قعدہ, قعدہ کی جگہ, بیٹھنے کی جگہ. اسی طرح سے میم جو ہے نا کہیں کہیں پر جگہ کا ترجمہ کرے گا, یاد رکھیں. مسجد سجدے کی جگہ, مقعد قعدہ کی جگہ. پھر اسی طرح سے مطعم, کھانے کی جگہ, ہوٹل ریسٹورینٹ وغیرہ. مطعم کچن کو آئی تھنک کہتے ہیں, مطعم کھانے کی جگہ. تو یہاں پر مشرب یعنی پینے کی جگہ, میم پینے جگہ, شین رابا پینے کی. قد یقیناً علیما جان لیا, کلو ہر اناسن شخص نے یا انسان نے, مشرب پینے کی, میم جگہ, ہم ان کی یعنی اپنی اپنی پینے کی جگہ کو ان لوگوں نے پہچان لیا. یعنی کہ سارے چشموں پر ایک ایک قبیلے نے اپنا اپنا کیا لگا دیا, سٹیمپ لگا دیا, بھائی یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے. تو ہر کوئی اپنے ہی چشمے سے پانی پیے. تو ہر شخص نے اپنا اپنا مشرب پہچان لیا اور وہ اسی سے پانی پینے لگے. آگے بڑھتے ہیں. قد یقیناً یا بے شک, تحقیق, علیما جان لیا, کلو ہر اناس شخص نے, مشرب پینے کی, میم جگہ, شربا پینے کی, میم جگہ, ہم ان سب کی. پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا, کلو وشربو من رزق اللہ. اب یہ ورڈ بھی ہم پہلے پڑھائے ہیں, واو الف, تم سب, حمزہ کاف لام, روٹ لیٹر ہے اس کے, ہاں, حمزہ کاف لام, اکلا مطلب کھانا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر حکم ہے, واو الف, تم سب, اکلا کھاؤ, تم سب کھاؤ. اللہ نے پانی دے دیا, پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا من سلوا دے دیا. دونوں دینے کے بعد اللہ نے حکم دیا, واو الف, تم سب, اکلا کھاؤ. اور واو الف, تم سب, دو حکم ہے, کھاؤ, اور واو الف, تم سب, شین را با, شربا پیو. کلو وشربو, اور اشربو, تم سب پیو, من رزق اللہ, کھاؤ اور پیو, من سے, رزق سے, کس کے رزق سے, اللہ کے رزق سے, یعنی اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو. اور تم سب کھاؤ, اور اشربو, تم سب پیو, من سے, رزق, اللہ کے رزق سے, یعنی اللہ کے رزق میں سے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اور لا نہیں, تا یتان کا تا ہے, تا یعنی تم. یتان کو ریپیٹ کریں, یتان کیا ہے, یتان مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر, حال اور مستقبل. تو اس کی پہچان کس لیٹر سے ہوتی ہے, یا, تا, الف, نون. یا کا مطلب وہ, تا کا مطلب تم, کس کے لیے, میل کے لیے, اور وہ فیمیل کے لیے. تا کے دو مطلب ہے, تم یا پھر وہ, تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے. الف مطلب, اور نون مطلب, ویری گڈ, بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے, تو یتان کا تا یہاں پر آ رہا ہے, تا کا مطلب تم, واو الف سب, اور لا نہیں, تا تم, واو الف سب, عین سا واو, اس کے روٹ لیٹر ہے عین سا واو. اس کا واو ڈراپ ہو گیا کیونکہ واو حرف علت ہے, ویک واول ہے, ویک لیٹر ہے. اور لا نہیں, تا تم, واو الف سب, عین سا واو. اسو کا مطلب ہی ہوتا ہے فساد پھیلانا. ٹھیک ہے, اسو کا اصل مطلب ہی ہوتا ہے فساد پھیلانا. اور لا نہیں, تا تم, واو الف سب, اسو, فساد پھیلاؤ. اور لا نہیں, تا تم, واو الف سب, اسو, فساد پھیلاؤ. فی حرف جر ہے, فی مطلب میں, فی مطلب میں, الارضی, زمین میں. اور لا نہیں, تا تم, واو الف سب, اسو, پھیلاؤ, فساد, فی الارضی, زمین میں. مفسدینا, مفسدینا, جیسے ہم کہتے ہیں مومن, مومن یعنی ایمان والا, ایمان لانے والا. مفسد یعنی فساد کرنے والا, میم یعنی والا. تو مفسد فساد کرنے والا, اور اینا لگ گیا, پلورل ہو گیا, فساد کرنے والے, فساد کرنے والے. اور لا نہیں, تا تم, واو الف سب, اسو, فساد پھیلاؤ, فی الارضی,
زمین میں مفسدینہ فساد کرنے والے بن کر، یعنی فسادی بن کر فساد مت پھیلاتے پھرو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کمانڈ دیا کہ کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. دوبارہ سے دیکھیں اس آیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 60. اور اس جب سین تا مانگا، سین قاف یا پانی، اور جب مانگا پانی موسیٰ علیہ السلام نے لیے قوم ہی ان کی قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے. پھر کل کہا ناہم نے ادرب مارو، بی کو عصا لاٹھی کا، آپ کی لاٹھی کو، آپ کے عصا کو، الحجر پتھر پر. پھر کہا ہم نے مارو اپنی لاٹھی کو، آپ کی لاٹھی کو پتھر پر. فن فجرت، پھر ان فجرت کے پر سکون آ رہا ہے کیونکہ عینن فیمیل ہے. فن فجرت پھر پھٹ کر باہر نکل پڑے، منہو اس سے، یعنی اس پتھر سے، اس نتا دو، عشرہ 10، 10 اور 2 12، عینن چشمے، 12 چشمے. قد یقیناً تحقیق، علما جان لیا، کلو ہر، اناسن شخص نے، انسان نے، ہر شخص نے، ہر انسان نے، مشرب شرابہ پینا، میم جگہ، پینے کی جگہ کو، ہم ان کی، یقیناً جان لیا ہر انسان نے، ہر شخص نے، ان کے مشرب، ان کے پینے کی جگہ کو. پھر اللہ نے حکم دیا کلو، واولف تم سب، اکلا کھاؤ، اور واولف تم سب شرابہ پیو، من سے رزق اللہ ہی رزق سے، اور لا نہیں تعصو، واولف سب، عین سا واو اسو، معصیت سوری اور لا نہیں تا تم، واولف سب، عصا فساد پھیلاؤ، پی میں، الردی زمین میں، پی حرف جر سے ارض کو پہلے پڑھ لیں گے، فی الردی زمین میں، مفسدینہ مفسد فساد کرنے، میم والا فساد کرنے والا، اینا لگنے سے پلورل ہو گیا، فساد کرنے والے بن کر زمین میں فساد نہ مچاؤ. ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ. ایک منٹ. اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، پھر کہا ہم نے مارو اپنے عصا کو، آپ کے عصا کو پتھر پر. پھر پھٹ پڑی اس سے 2 اور 10 12 چشمے، یقیناً جان لیا ہر انسان نے ان کا مشرب، اپنا مشرب، یعنی کہ ان کے پینے کی جگہ. پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم سب کھاؤ اور تم سب پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تاسو، اور نہیں تم سب فساد مچاتے پھرو زمین میں، مفسد فسادی بن کر، فساد کرنے والے بن کر. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جب کمانڈمنٹس، یعنی اتنی نعمتیں دی، تو صرف اتنا سا مطالبہ کیا کہ یہ میرا رزق ہے، یہ میرا کھانا پینا ہے جو میں نے تمہیں پرووائڈ کیا ہے، تمہیں رہنے کے لیے چھت دے دی، پینے کے لیے پانی دے دیا، بہترین تمہیں غذا عطا کر دی. اب صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو زمین میں اور فساد مت پھیلاؤ. لیکن وہ تھے سرکش لوگ، انہوں نے کیا کیا، یہ ساری نعمتوں کو کیا کر دیا، اس کی ناشکری کی اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کا تذکرہ کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. ٹھیک ہے، پہلے اتنا کرتے ہیں، ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور، اذ جب، قل کہا، تم نے، اور جب کہا تم نے. دیکھیں قلنا کہا ہم نے، قل تم کہا تم نے، قل یعنی کہنا، اور اس جب، قل اس کے روٹ لیٹر کیا ہے، قاف واو لام، قول. اور اس جب، قل کہا تم سب نے، یا موسیٰ. یہ تم سب کون ہے، یہ بنی اسرائیل ہیں، ان کی قوم کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، یا اے، اور کون کون سے ورڈ آتے ہیں حرف ندا میں، یا ایوہا،
یا ایتوہا، یا ایوہا، یا ایتوہا، یعنی یہ تینوں کیا ہے؟ حرف ندا. پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے اے پکارنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں یہ آیت نمبر کیا ہے؟ 61. چلیے ٹھیک ہے، ہاں بڑی ہے لیکن بہت سمپل آیت ہے انشاءاللہ. چلیں، اور اس جب کل کہا تم سب نے یا اے موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی، لن. اب دیکھیں ہم نے لا نہیں کے لیے کچھ الفاظ پڑھے تھے، پہلے اس کو ریکال کر لیتے ہیں. لا کا ترجمہ ہر حال میں نہیں ہوگا. لم کا ترجمہ ہر حال میں نہیں ہوگا. نہیں، لا اور لم دونوں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں. اور کوئی ہے نہیں کے لیے؟ ماں ہے. اور ان کا بھی کبھی کبھی ترجمہ نہیں آئے گا جب اللہ کے ساتھ آئے گا، ہے نا. تو لا ہو گیا، لم ہو گیا، جن کا ہر حال میں ترجمہ نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، نہیں. ماں کا ترجمہ کبھی کبھی نہیں ہوگا، ان کا ترجمہ بھی کبھی کبھی نہیں ہوگا. اب بچ گیا ہمارے پاس لن. لن کا ترجمہ ہم نے کہا تھا فیوچر کے لیے آتا ہے، یعنی مستقبل کے لیے آتا ہے، اور اس کے اندر بات کے اندر وزن ہوتا ہے، سرٹینٹی ہوتا ہے. یعنی ہرگز نہیں، ول نیور. ایک ہوتا ہے نو، ایک ہوتا ہے نیور. تو نیور بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. تو لن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں. اور آگے جو اس کے ورڈ آئے گا اس کا ترجمہ آپ فیوچر میں کریں گے. جیسے ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا لن کے ساتھ؟ ہاں لن کے ساتھ بابا، لن کے ساتھ کیا پڑھا تھا؟ ہرگز نہیں تم کر سکو گے. ولن تفعلوا، اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے نا، چیلنج کیا اللہ نے کہ کیا تم آیت بنا سکتے ہو؟ ایک سورہ بنا کر دکھاؤ. پھر اللہ نے خود ہی جواب دے دیا، ہرگز تم ہرگز نہیں کر سکتے تم. یعنی تمہارے اندر یہ ہمت، یہ طاقت اور یہ وہ اس لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی کہ تم اپنے رب کے علم کو پہنچ جاؤ گے کیا؟ ہرگز نہیں. اللہ نے کہا تھا ہرگز نہیں تم کر سکتے. ٹھیک ہے، تو فیوچر میں ہو گیا نا ترجمہ. اسی طرح سے اب یہ جو لن آ رہا ہے اس کے آگے جو ورڈ آئے گا اس کا بھی ترجمہ ہم فیوچر میں کر دیں گے. اور اس جب کل کہا تم سب نے یا اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا، یہ نون جو ہے یتان کا نون ہے، نون کا مطلب ہو جائے گا ہم. لن ہرگز نہیں، نون ہم، صبرا صبر کریں گے، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے یا کر سکتے، ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے. کس پر؟ یہاں پر آگے اس کی بات آ رہی ہے. یہ جو آیت آ رہی ہے، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ان کو عطا کی تھی ان کا کیا کس طریقے سے انہوں نے نافرمانی کی، کس طرح سے ناشکری کی، وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو پانی دیا، اللہ رب العزت نے ان کو چھت دی یعنی بادلوں کا سایہ دیا، اللہ رب العزت نے ان کو من سلوا دیا. بہت ساری نعمتیں ہم اب تک پڑھ چکے ہیں. یہاں پر ان کی نافرمانی کی ایک مثال دی جا رہی ہے، ناشکری کی ایک مثال دی جا رہی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ اور اس جب کل کہا تم سب نے یا اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نون ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد. علی حرف جر ہے، علی کا ترجمہ ہوگا پر، علی یعنی پر. طعام، توئ عین میم، طعام کا مطلب بھی ہوتا ہے کھانا، عقل کا مطلب بھی ہوتا ہے کھانا. حمزہ کاف لام توئ عین میم، طعام. لکھنا ہے تو لکھ لیجئے، آپ لوگوں کو دونوں ایک ساتھ بھی مل جائیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے طعام اور عقل دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے کھانا. طعام کھانا، ٹھیک ہے، طعام کھانا، واحد. اب یہ جو طعام ہے نا اس کے بارے میں اور مزید صفت بتائی جا رہی ہے. جیسے ہم نے ایگزامپلس دیے تھے، خوبصورت لڑکی، خوبصورت لڑکی، بڑا بچہ، اچھی گاڑی. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی کوالٹی بتا رہے. گاڑی تو ہے لیکن کیسی ہے؟ خوبصورت ہے. لڑکی تو ہے لیکن کیسی ہے؟ چھوٹی ہے. تو یہ اس کی صفت ہو گئی. تو جہاں بھی اس طریقے سے آئے گا کہ دونوں ورڈ آپ کو جڑوا دکھائی دے رہے ہوں گے، جڑوا دکھ رہا ہے نا، یہ جیسے ٹوئن ہاں، تو یہ ٹوئن برادر ہیں، دونوں جڑوا بھائی ہیں. تو جہاں پر بھی جڑوا بھائی یا جڑوا بہنیں ہوں گی تو وہ موصوف صفت ہوگا، یعنی پہلا ورڈ جو ہوگا اس کی مزید کوالٹی دوسرے ورڈ میں بتائی جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے. واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، واحد مطلب ایک، طعام مطلب کھانا، ایک کھانے پر. تو عربی زبان میں یاد رکھیں جو کوالٹی ہوتی ہے بعد میں آتی ہے اور
جو موصوف ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے. جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں چھوٹی لڑکی, لیکن عربی والے کیسے کہتے ہیں؟ لڑکی چھوٹی. خوبصورت گاڑی, عرب کیسے کہیں گے؟ گاڑی خوبصورت. تو یہاں پر کہا طعام واحدین, اگر ترجمہ کریں گے سیدھا تو کیا ہو جائے گا؟ کھانا ایک. حالانکہ کھانا ایک ہم ترجمہ یوں اردو میں نہیں کہتے نا, ہم کہتے ہیں ایک کھانا. تو پہلے آپ واحد کا ترجمہ کریں گے, پھر طعام کا ترجمہ کریں گے, پھر پیچھے اعلیٰ بھی کھڑا ہوا ہے, حرف جر کھڑا ہوا ہے, پھر پورا ترجمہ الٹا چلا جائے گا. ایک کھانے پر, ٹھیک ہے, اعلیٰ پر, طعام کھانے, واحد ایک, ایک کھانے پر. اور جب کہا تم نے اے موسیٰ لن ہرگز نہیں, نون ہم صبر کر سکتے, یا ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے, علا پر, طعام کھانے, واحد ایک کھانے پر. اب وہ ایک کھانا کون سا ہے؟ من اور سلوا. کہاں سے آ رہا تھا وہ؟ اللہ رب العزت وہ بھیج رہے تھے, پاکیزہ ترین کھانا ان کو مل رہا تھا بغیر محنت کے, بغیر ایفرٹس کے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اچھا نہیں لگتا, ایک کھا کھا کر بور ہو چکے ہیں ہم, تو ہرگز نہیں ہم صبر کرنے والے ایک کھانے پر. تو اب کیا کرو؟ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا, پھر دعا, دال عین واو روٹ لیٹر ہے اس کا, اس کے روٹ لیٹر ہے دال عین واو. دعو مطلب دعا کرنا, دعا کرنا, پکارنا. دعا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. تو دعا کا ترجمہ ہم پکارنا بھی کر سکتے ہیں, دعا کرنا بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کمانڈ ہے, یہ قوم والے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں دعا کرو, تم دعا کرو, پکارو. پھر ادعو, پکارو, لنا, لا حرف جر ہے, نہ اٹیچ پروناؤن ہے, لا لیے نہ ہمارے لیے. پھر ادعو, پکارو, دعا کرو, لا لیے نہ ہمارے لیے. ربکا, رب کا یہ بھی دو ورڈ ہے, رب پلس کا, رب کا, آپ کے رب کو ہمارے لیے پکارو. یعنی نبی درمیان میں موجود ہے نا, تو نبی سے جا کے کہہ رہے ہیں آپ دعا کرو, آپ کا رب آپ کی دعا کرے گا, قبول کرے گا. پھر ادعو, پکارو, لا لیے نہ ہمارے لیے, رب کا, آپ کے رب کو. یخرج لنا مما, یخرج, یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, خرجا, وہ نکالے, وہ نکالے, کون نکالے؟ اللہ رب العزت. یا وہ رب نکالے, یا وہ خرجا نکالے, لنا, لا لیے نہ ہمارے, سیم ورڈ, لنا ہمارے لیے, مما, دو الفاظ ہیں, من اور ما, من سے, ما جو, اس سے جو. پھر دعا, پکاریے یا دعا کیجئے, لا لیے نہ ہمارے, رب کا, آپ کے رب کو ہمارے لیے پکاریے, یا وہ خرجا نکالے, لا لیے نہ ہمارے لیے وہ نکالے, یعنی آپ کا رب نکالے, مما, من سے, ما جو, اس میں سے جو, یا اس سے جو. تنبت الارض, تنبت الارض, تنبت کا حد, نون با تا اس کے روٹ لیٹر ہے, نون با تا, تنبت نباتات, نباتات, نباتات کس کو کہتے ہیں؟ زراعت, جو زمین سے اگتی ہے نا, جو زمین سے اگتی ہے ویجیٹیشن, اس کو نباتات کہتے ہیں. تو تم بھی تو, تا وہ, الارض زمین, زمین فیمیل ورڈ ہے اسی لیے تا آ رہا ہے شروع میں, تا وہ, نبتا نباتات ہے, الارض زمین کی نباتات نکالے, زمین کے ویجیٹیشن, زمین سے اگنے والی چیزیں نکالے. اب اس کا ایگزامپل بھی بتا رہے ہیں ہمیں کیا کیا چاہیے, وہ آگے آ رہا ہے. پہلے کیا کہا؟ ہمیں من سلوا اچھا نہیں لگ رہا, من سلوا کھا کھا کے بور ہو چکے ہیں. اب ہمیں کیا چاہیے؟ زمین سے کچھ چاہیے, آسمان کا نہیں چاہیے, آسمان والی چیزیں کھا کے ہم تھک چکے ہیں. اب آپ کیا کریں؟ زمین سے کچھ نکال کر دیجیے, اور زمین کی نباتات, زمین کی زراعت, زمین کی کھیتی میں سے کچھ نکالیے. اب اس کے ایک ایک ایگزامپل آ رہے ہیں یہاں پر. 5 چیزوں کا ذکر ہوا ہے نا, بقلیہا, قصائیہا, فومیہا, عدسیہا و بصلیہا. بقل, بقل کہا جاتا ہے, اس کے روٹ لیٹر ہیں با, قاف, لام, با, قاف, لام. بقل کا مطلب ہوتا ہے سبزی, ہری بھری جو چیزیں ہوتی ہیں سبزیاں, ان کو بقل کہا جاتا ہے. من سے, بقل سبزیاں, ہاں اس کی سبزیاں, کس کی سبزیاں؟ یہ ہاں جو ہے فیمینن ورڈ ہے, اور یہ جا رہا ہے الارض کی طرف, اس زمین کی بقل, اس زمین کی سبزیاں, ترکاریاں. وقصائہا, و اور, قصائن, قصہ ان کہا جاتا ہے ککڑی کو, کیوکمبرز, ٹھیک ہے, و اور, قصائی, کیوکمبر یعنی ککڑیاں, ہاں اس کی, یعنی زمین سے ہمیں کیا کیا چاہیے؟ پہلے تو سبزیاں چاہیے, پھر کیا چاہیے ہمیں؟
اس کی ککڑی چاہیے، وفومہا، اور فوم کہا جاتا ہے لہسن کو، فوم کہا جاتا ہے لہسن کو. اچھا کہیں کہیں ترجمے میں گندم لکھا ہوا ہے، اصل ترجمہ فوم کا ہوتا ہے لہسن، گارلک، ٹھیک ہے. اور فوم لہسن یعنی گارلک، ہاں اس کا لہسن، زمین میں سے لہسن بھی چاہیے. اب آپ کو پتا ہے نا سارے کھانوں کا جو اصل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ادرک لہسن میں ہوتا ہے، چٹکارے آئیں گے ہی نہیں جب تک کہ ادرک لہسن ڈلے ہی نہیں، تو وہ چٹکارے والی چیزیں چاہیے. اور بقلیہ اس کی سبزیاں، اور قصائیہ اس کی ککڑیاں، یعنی سلاد بھی چاہیے، سبزیاں بھی چاہیے، سلاد بھی چاہیے، دین چٹکارے بھی چاہیے یعنی فوم، لہسن بھی چاہیے، اور فوم لہسن، ہاں اس کا لہسن یعنی اس زمین کا لہسن، وعدسیہا، اور عدس کہا جاتا ہے اینی دال، کوئی بھی دال کو، لیکن خاص طور پر انہوں نے جس دال کا مطالبہ کیا تھا وہ مسور کی دال تھی، مسور کی دال، ٹھیک ہے. عدس کا مطلب دال، ہاں اس کی دال، ٹھیک ہے. تو دال بھی چاہیے، وبصلیہا، اور بصل کا مطلب ہوتا ہے انین، پیاز، اور اس کی پیاز چاہیے، کس کی؟ اس زمین کی، ٹھیک ہے. تو یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ان لوگوں نے بہت مشکل کھڑی کر دی جن کو کوکنگ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. چلیں اچھا خاصا من سلوا آ رہا تھا. اللہ اکبر. من سے بقل، سبزیاں، ہاں اس کی بقل یعنی اس کی سبزیاں، اور قصہ، ککڑیاں، ہاں اس کی یعنی اس زمین کی ککڑیاں، اور فوم، لہسن، ہاں اس کا لہسن یعنی اس زمین کا لہسن. یہ جتنے بھی ہاں آ رہے ہیں نا پانچوں، سب زمین کی طرف جا رہے ہیں سارے ہاں. سبزی، اس کی سبزیاں، اس کی ککڑیاں، اس کے لہسن، وعدسیہا، اور اس کی دالیں، اور خاص طور پر کون سی دال؟ مسور کی دال، اس کی دال، وبصلیہا، اور اس کی پیاز، انین. یہ ساری چیزیں چاہیے جو زمین سے اگنے والی. مطلب ان کے بولنے کا یہی مطلب تھا کہ ہمیں اب آسمانی نہیں، دنیا میں جو زمین سے اگتی ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے جب انہوں نے کہا اپنے رب کو پکارو اور وہ ہمیں یہ ساری زمین کی پیداوار دے. اب آپ ان کی سرکشی کو دیکھیں، کیا کہا؟ پہلی بات تو یہ آسمانی غذا مل رہی تھی بغیر محنت کے، وہ بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی. دوسری بات یہ لفظ جو ہے نا ربکا، ان کی سرکشی بیان کرتا ہے. اپنے رب کو پکارو، ان کا رب نہیں تھا وہ، یہ خود بھی پکار سکتے تھے. دوسری بات یہ کہ جب بھی یہ آتے تھے نا، جہاں پر بھی کوئی بات ان کو سیٹسفیکٹری نہیں لگتی تھی، جہاں پر ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے تھے، وہاں پر رب آپ کا، تمہارا رب ہے وہ، ہمارا نہیں ہے. اس ٹائم پر وہ تمہارا رب ہے، کہ تمہارا رب ہم کو من سلوا دے رہا ہے، ہم کو نہیں چاہیے، ہمیں یہ زمین کی پیداوار چاہیے، یہ آپ کا رب ہے، آپ کے رب کو پکارو. تو کتنے، یعنی کہ ان کی سرکشی دیکھیں، ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتی تھی کہ آپ کا رب ہے یا آپ کا رب ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کچھ غلطی کرتے تو جلدی سے ڈیڈی کیا بولتے ہیں؟ تیرے بچے، تمہارے بچے، تمہاری اولاد، مطلب ممی کی طرف کر دیتے ہیں اس بات کو منسوخ. اور جب بچے اچھے سے تمغے لے کے آتے ہیں تو میرے بچے، ہے نا، یہ بالکل وہی بنی اسرائیل والی بات ہے. چلیں. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کو جواباً کہا، کیا کہا؟ قالا، کہا، کاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، یتان کا سوری کوشچن کا الف ہے، الف یعنی کیا، الف یعنی کیا. تو الف زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، فتحہ کے ساتھ، حمزہ کے اوپر بھی زبر آ سکتا ہے، یا الف کے اوپر حمزہ لکھ کر بھی زبر لگایا جا سکتا ہے. تینوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا، ٹھیک ہے. کیا تستبدلون. اب یہ جو تا ہے یہ یتان کا تا ہے، تا مطلب تم، اور یہ اونا آ گیا پلورل کے لیے، کیا تم سب. بادالام روٹ لیٹر ہیں اس کے، بادالام، بدلا ہم نے کل پڑھا تھا، وہی سیم روٹ لیٹر ہے، بادالام بدلنا. اور سین تا چاہتے ہو، کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو. اب موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو. قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا
तुम वाव नून सब बदलना सीन ता चाहते हो। अल्लजी हुआ अदना, अल्लजी वो जो हुआ वो, ये भी ये क्या है, हुआ डिटैच प्रोनाउन है, हुआ डिटैच प्रोनाउन है, हुआ वो। अदना इसके रूट लेटर दाल नून वाव है ना, दाल नून वाव, I'll just confirm. हाँ राइट, दाल नून वाव, दाल नून वाव। चले हमें आप वो करने की जरूरत नहीं, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट बड़े शार्प एंड स्मार्ट है माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। औला कहा अतस्तब्दिलूना, क्या तुम सब बदलना चाहते हो, अल्लजी वो जो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन वो जल्दी जल्दी लिख कर जवाब दे देते हैं। औला कहा क्या ता तुम वानुन सब बाद आलम बदलना सीनता चाहते हो, अल्लजी वो जो हुआ वो, अदना, अदना का मतलब होता है कमतर, ठीक है, दाल नून वाव। अच्छा, अदना, ये जो दाल नून वाव रूट लेटर है, उसका तर्जुमा कभी कभी करीब भी होता है, करीब, नियर। और अदना का तर्जुमा अदना भी होता है, जो हम उर्दू में कहते हैं अदना मतलब कमतर, लोअर क्वालिटी का, ठीक है, अदना कमतर है। बिल्लजी, बी से, अल्लजी उससे जो, अल्लजी उससे जो, बी का तर्जुमा यहाँ पर से आ रहा है, बी से, अल्लजी वो जो, हुआ वो, खैरुन बेहतर है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि तुम बेहतर को देकर कमतर चीज को मांग रहे हो, यानी अच्छी क्वालिटी की चीज को छोड़कर तुम्हें बुरी क्वालिटी की चीज चाहिए, आसमानी चीज को छोड़कर तुम्हें जमीनी चीज चाहिए, अदना चीज मांग रहे हो और खैर को छोड़ रहे हो, तुम चेंज करना चाहते हो। काला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्या था तुम वागनुन सा बदला बदलना सीनता चाहते हो, अल्लजी वो जो हुआ वो, अदना कमतर है, बिल्लजी उससे जो हुआ वो, खैरुन बेहतर है, यानी कि उसके बदले जो बेहतर है। भी बदले भी तर्जुमा आप कर सकते हैं। तो अब क्या कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इनके ऊपर मशक्कतें आयत कर दी, ठीक है, मशक्कत चाहते हो तो मशक्कत लो। इहबितू मिस्रन फइन्न लकुम मा सअलतुम, इहबितू, वाव अलिफ तुम सब, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ठीक है, वाव अलिफ तुम सब, हा बा त्वाएं, ये रूट लेटर हमने आदम अलैहिस्सलाम के वाक्य में भी, हाँ उतर जाओ, बारकल्लाहु फीकुम, हबता मतलब उतर जाओ, लेकिन हा से आएगा, हा बड़ी हा, और ता, हबत का मतलब जाय हो जाना, जाय हो जाना, ये तोय के साथ है, हा बा तोय, हबता, हबतवा मतलब उतरना। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, वाव अलिफ तुम सब, इहबित उतर जाओ, मिस्रन शहर में। अब मिस्र जो है ना, मिस्र, मदीना, बलद, ये तीन अल्फाज आते हैं शहर के लिए, लिख लीजिए, मिस्र, मदीना और बलद, कुरान करीम में ये तीन अल्फाज आए हैं शहर के लिए, मिस्र, बलद और मदीना। बलदा भी आएगा कभी, बलदतुन फीमेल फॉर्म में, बलद भी आएगा मेल फॉर्म में। तो मिस्रन, बलदतन या बलदन, और क्या कहा हमने, अल मदीना, मदीना, ठीक है, शहर के लिए आएगा। तो ये वो इजिप्ट नहीं है, इजिप्ट कौन सा शहर, कौन, हाँ वो तो मिस्र है, लेकिन कहाँ, मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं, फिरौन का, फिरौन का जो शहर था वो मिस्र था, ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम का असली शहर तो क्या था, फिलिस्तीन था ना, बैतुल मुकद्दस। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, तुम सब उतर जाओ मिस्रन शहर में। तो कभी कभी मिस्र का तर्जुमा अल के साथ आएगा ना, तो अल के साथ खास शहर हो जाएगा, तो वो मिस्र जगह का होगा, और यहाँ पर मिस्र जो आ रहा है आम शहर के लिए आ रहा है, ठीक है। ए बितु तुम सब हा बाता उतर जाओ मिस्रन, मिस्र में यानी शहर में। फ इन्ना लकुम, फ फिर, इन्ना बेशक, फ फिर, इन्ना बेशक, ला हरफे जर है, ला लिए कुम तुम सब के लिए, फ फिर, इन्ना बेशक, ला लिए कुम तुम सब के लिए, मा सल तुम, माँ जो, सीन हमजा लाम, सअला मतलब सवाल करना, सवाल किया तुम सब ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब जाओ तुम, वो शहर है वहां पर जाओ, जो तुम मांग रहे हो, जिस चीज का तुमने सवाल किया है वो तुम्हें वहां मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, उगाना पड़ेगा अब तुमको,
اب کھودو وہاں کی زمین, اس میں بیج بو, انتظار کرو 1 سال تک, وہ فصل اگے گی, جو چاہیے اگاؤ اور پھر اس میں سے کھاؤ. ٹھیک ہے, اب محنت لگاؤ. ای بیتو, تم سب اتر جاؤ, مصرن شہر میں, پھر انا بے شک لا لیے, تمہارے لیے, ماں جو سالا سوال کیا, تم سب نے. سوال کرنا مطلب مانگنا. ٹھیک ہے, سوال کرنا مطلب مانگنا, اسی لیے سائل کہا جاتا ہے عربی زبان میں مانگنے والوں کو, یعنی جو ہم جس کو اردو میں فقیر کہتے ہیں نا, بابا, تو بابا جو ہے نا وہ یہاں پر سالا مطلب سوال کرنے والا سائل ہوتا ہے. سالا سوال کیا تم سب نے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور ضُرِبَتْ. اب دیکھیں اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں, ضاد را با, ضربا روٹ لیٹر ہیں ضربا. ابھی پڑھا تھا بھائی, کہاں پڑھا تھا؟ مارو, پتھر پر مارو, تو ضربا مطلب مارنا. تا کے اوپر ہے سکون, تا کے اوپر سکون آ گیا کس کے لیے؟ فیمیل کے لیے. تو آگے جو ورڈ آ رہا ہے نا ذلت اور مسکنت, یہ فیمیل ورڈ ہے. اب یہ فیمیل کیسے ہیں؟ فیمیل ورڈ کیسے ہیں؟ ذلت, ذلت والمسکنت کیسے پہچانا آپ لوگوں نے؟ بولتا کی وجہ سے یہ فیمیل ہے. بارک اللہ فیکم. اور ضربا مار دی گئی, تھوپ دی گئی, چسپا کر دی گئی. اب یہ ہم الٹا ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ پیسو ہے. پڑھا تھا ہم نے, قتلا, قتلا, ظلما, ظلما, ہے نا. ضربا, ضربا, ضربا اس نے مارا, ضربا اس کو مارا گیا, قتلا اس نے قتل کیا, قتلا اس کو قتل کیا گیا, ظلما اس نے ظلم کیا, ظلما اس کو ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے, تو ضربا مطلب اس نے مارا, ضربا مطلب اس کو مارا گیا. لیکن یہ فیمیل ورڈ ہے, ماری گئی, مار دی گئی. اور ضربت مار دی گئی, علیہم مار دی گئی یا تھوپ دی گئی. ٹھیک ہے, اور ضربت مار دی گئی. پیش اور زیر جب بھی پاسٹ ٹینس کے ساتھ آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے پاسٹ پیسو. پیش اور زیر یعنی دمہ اور کسرہ جب بھی پاسٹ ٹینس فعل ماضی کے ساتھ آئے گا تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ماضی مجہول. ٹھیک ہے, اور ضربت مار دی گئی, تھوپ دی گئی, علیہم, علا اور ہم دو الگ الگ الفاظ ہیں. علا مطلب پر, ہم مطلب ان پر. الذلۃ والمسکنۃ, ذلت رسوائی, والمسکنۃ اور مسکینی محتاجی, اور ذلت اور غریبی. ہاں مسکینی, رائٹ, ذلت اور غریبی یعنی مسکینی. اب اللہ رب العزت اس کے میننگ کیوں مار دی گئی, کیوں تھوپ دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکینی, اس کا بھی ابھی ریزن اللہ بتا دیں گے. کیا کیا ان لوگوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا من سلوا نہیں چاہیے, ککڑیاں چاہیے, سبزیاں چاہیے, لہسن چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. ان کو کہا گیا جاؤ شہر میں محنت کرو, اگاؤ اور کھاؤ. جو مانگ رہے ہو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, وہی فصل اگاؤ, وہی فصل کھاؤ. ٹھیک ہے, پھر اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا اعلان کیا یہاں پر. کیا کہ ان کے اوپر تھوپ دی گئی, مار دی گئی. کیا مار دی گئی؟ علیہم ان پر, ذلت اور مسکنت مسکینی, مسکینی اور ذلت ان کے اوپر مار دی گئی یا تھوپ دی گئی. مسکین یعنی غریبی, غریبی جہاں بھی جائیں گے مانگتے رہیں گے. مسکینی تھوپ دی گئی. وباؤ, اور باؤ اس کے روٹ لیٹر ہیں با واؤ, ایک منٹ, وباؤ, با واؤ حمزہ, با واؤ حمزہ. اس واؤ کی جگہ لے لی ہے الف نے, کیونکہ واؤ حرف علت ہے, ویک واول ہے. اور واؤ وہ سب. با کا مطلب ہوتا ہے مستحق ہو جانا, پلٹ جانا, مستحق ہو جانا یا پلٹ جانا. ٹھیک ہے, مستحق ہو جانا یا پلٹ جانا. اور واو الف, واو وہ سب. دیکھیں یہاں پر واو آ رہا ہے نا, واو الف نہیں آ رہا ہے, پلورل کے لیے یہ بھی. اونا, اینا, واو الف, واو. اور واو وہ سب با پلٹ آئے, پلٹ گئے, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں مستحق ہو گئے. بغضبن, بی کے, غضب غین دواد با. غضب کا مطلب ہوتا ہے غصہ, اللہ کا غضب, اللہ کا wrath. ٹھیک ہے,
اور باؤ واؤ سب با مستحق ہو گئے یا پھر پلٹ آئے بغضبن غضب میں، یا مستحق ہو گئے غضب کے، غصے کے، من اللہ، من حرف جر ہے، من یعنی سے، اللہ سے یا اللہ کی طرف سے غضب کے مستحق ہو گئے یا پلٹ گئے غضب میں اللہ کے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، اب یہاں پر اللہ نے ان تینوں سزاؤں کا ریزن بتایا۔ کیا کہا اللہ نے؟ ایک تو ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی، مسکینی تھوپ دی گئی، اور یہ اللہ کے غضب کو خرید لائے، اللہ کے غضب میں پلٹ آئے۔ تو اللہ نے اس کا ریزن بتایا۔ ذالک بانہم، ذالک یہ، ذالک ذالک الکتاب، ہر اس میں اشارہ ہے، ذالک دیٹ، یہ، بانہم، بی کے، یہ کہ، بی انا، دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے، یہ کہ، انا کا مطلب ہمیں پتا ہے نا کہ، یہ کہ، بی یہ کہ، ہم وہ سب، ذالکا یہ، بی انا اس لیے کہ، ہم وہ سب، کانو واولف وہ سب کانا تھے، ہاں اس کے روٹ لیٹر ہے کاف واو نون، کانا تھے واولف وہ سب، یکفرونا، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واو نون یعنی سب، کفرا کفر کرتے تھے یعنی انکار کرتے تھے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ ہم وہ سب، واولف وہ سب، کانا تھے، یکفرونا یا وہ، واو نون سب، کفرا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، بی آیات اللہ، بی کا ترجمہ یہاں پر کا ہے، آیات، آیت کا پلورل ہے آیات، آتو آتیہ ہے، آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کا، وہ سب انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، پہلا ریزن کیا بتایا اللہ نے؟ کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ دوسرا ریزن، اور یا وہ، واو نون سب، قاف تا لام، قتل کرتے تھے، اور وہ سب قتل کرتے تھے، النبیین، نبی مطلب ایک نبی، اینا آ گیا نبیوں کو، بہت سارے آ گئے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق کی، بی غیری کو ایک ساتھ پڑھیں بغیر، ٹھیک ہے، بغیر الحق کی، بغیر حق کے یعنی ناحق، ناحق قتل کرتے تھے، بغیر کسی حق کے ناحق وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ دو ریزن، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور نبیوں کو ناحق یعنی بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ حق سے قتل ہوتا ہے کیا؟ تو کیسا ہو، کون سا حق ہوتا ہے جو قتل کرنے کا؟ قصاص میں ہوتا ہے۔ حق کا جو قتل ہوتا ہے وہ قصاص میں ہوتا ہے۔ قصاص مطلب جو جان کا بدلہ جان ہوتا ہے اس کو قصاص کہتے ہیں۔ حق سے قتل یہ ہوتا ہے۔ دوسرا قتل کیا ہوتا ہے حق سے؟ کہ جب کسی کی پنشمنٹ میں ہی قتل کی سزا ہو، ٹھیک ہے، ہاں، جیسے رجم ہے، زنا کی سزا، پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں، پھانسی کی سزا ہے، تو پھانسی کی سزا خیر ہاں، تو مطلب یہ کیا ہے؟ قتل حق کے ساتھ ہے، اور یہ ہے ناحق، نبیوں کو ناحق بدلے کے طور پر، رائٹ، قصاص یعنی بدلہ، بارک اللہ فیکم، ٹھیک ہے۔ اور یقتلونا، وہ سب قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق کی، بغیر حق کے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک یہ، بی سے، ما جو، اس سے جو یا اس وجہ سے جو، ذالک یہ، بما اس سے جو یا اس وجہ سے جو، عصوا، عین عصوا واو الف ان سب نے، عصوا معصیت کی، معصیت مطلب نافرمانی، عصوا مطلب ڈیزوبے، معصیت کرنا، عین سواد یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، عین سواد یا، واو الف وہ سب، عین سواد یا معصیت کرتے تھے یعنی نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور واو الف وہ سب کانا تھے، یعتدون، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا یعنی سب، وہ سب، عین دال واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، عدو، یعنی وہ سب حد سے بڑھتے تھے۔ عدو کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسگریشن، حد سے بڑھ جانا، سرکشی کرنا، یا وہ، واو نو سب، عدو سرکشی کرتے، اس میں ایکسٹرا تھا، وہ سب سرکشی کرتے تھے، حد سے بڑھتے تھے۔ تو چار ریزن بتائے، ایک، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ نافرمانیاں کرتے پھرتے تھے، اللہ کی معصیت کرتے تھے، اور معاملات میں سرکشی، حد سے بڑھ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار ریزن ایسے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر ذلت، مسکینی، غضب نازل کر دیا، ذلت، مسکینی، غضب۔ چلیں انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں،
پھر ایکسپلین کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ اور اس جب کل کہا تم سب نے یا اے موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے علا پر طعام کھانے واحد ایک کھانے پر موصوف صفت ایک ہی کھانے پر پھر دعا کرو پکارو لا لیے نہ ہمارے لیے رب کا آپ کے رب کو یا وہ خرجہ نکالے لا لیے نہ ہمارے لیے نکالے من سے ما جو اس سے جو تنبت الارض تنبت نباتات ہے یعنی کہ زراعت ہے الارض زمین کی زراعت زمین کی نباتات ہے من بقلیہا من سے بقل سبزیاں ہاں اس کی سبزیوں میں سے وقصائیہا اور اس کی ککڑیوں میں سے وفومیہا اور اس کے لہسن میں سے وعدسیہا اور اس کی دالوں میں سے وبصلیہا اور اس کے انین پیاز میں سے. قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون کیا تم سب بدلنا سینتا چاہتے ہو کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو الذی وہ جو ہوا وہ ادنا ہے کمتر ہے بالذی اس کے بدلے ہوا وہ خیرن بہتر ہے یعنی کہ تم کمتر کو پسند کرتے ہو بہتر کو چھوڑ دیتے ہو. اور جب کہا تم سب نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کرنے والے ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر پھر پکارو یا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب کو کہ وہ نکال دے ہمارے لیے اس میں سے جو نباتات ہے زمین کی اس کی سبزیوں میں سے اور اس کی ککڑیوں میں سے اور اس کے لہسن میں سے اور اس کی دالوں میں سے اور اس کی پیاز میں سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو وہ ادنا ہے کمتر ہے اس کے بدلے یا اس سے جو وہ بہتر ہے. اہبتو موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ رب العزت نے فرمایا اہبتو مصرن تم سب اہبت اتر جاؤ مصرن شہر میں پھر انا بے شک لا لیے تمہارے لیے ما جو سوال کیا ہے تم سب نے اور ضربت مار دی گئی پیسو ہے تھوپ دی گئی یا مار دی گئی علا پر ہم ان پر الذلہ ذلت و مسکنہ اور مسکینی یعنی محتاجی ذلت اور رسوائی اور محتاجی اور واؤلی کو سب پلٹے یا مستحق ہوئے بغضب غضب کے من اللہ من سے اللہ سے ذالکا یہ بأنہ اس لیے کہ ہم وہ سب یہ اس لیے کہ ہم وہ سب کانو واؤلی وہ سب کانا تھے یا قرونا یا وہ واؤن سب کفرا کفر کرتے تھے بھی آیات اللہ کی آیتوں کا اور یا وہ واؤن سب قتل کرتے تھے ان نبینا نبیوں کا بغیر حقی بغیر بغیر الحق کی حق کے بغیر کسی حق کے ذالکا یہ بی سے ما جو اس سے جو یا اس وجہ سے جو واؤلی کو سب عصوا معصیت کرتے تھے نافرمانی کرتے تھے اور واؤلی کو سب کانا تھے یا تدون یا وہ واؤن سب عین دال ادو سرکش تھے حد سے بڑھنے والے تھے سرکشی کرنے والے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم سب اتر جاؤ یا خود اللہ رب العزت نے کہا تم سب اتر جاؤ شہر میں پھر بے شک تمہارے لیے جو تم نے سوال کیا اور مار دی گئی ان پر ذلت یا تھوپ دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی یعنی خواری اور محتاجی اور وہ سب پلٹے یا مستحق ہو گئے غضب کے من اللہ سے اللہ کی طرف سے یہ اس وجہ سے کہ وہ سب انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور وہ سب قتل کرتے تھے نبیوں کا بغیر حق کے اور یہ اس وجہ سے کہ وہ سب معصیت یعنی نافرمانی کرتے تھے اور وہ سب سرکشی کرنے والے وہ سب حد سے بڑھنے والے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کر دیا ایک ایگزامپل دے کر بیان کیا ہے. ایسی بہت ساری انہوں نے سرکشیاں کی تھی یہاں پر صرف ایک مثال دی کہ اللہ نے نعمت دی انہوں نے اس کی ناشکری کی اللہ رب العزت نے نعمت بھی چھین لی اور ان کے اوپر کیا تھوپ دی ذلت مسکینی اور محتاجی. دیکھیں یاد رکھیں کہ جو قوم اللہ کو چھوڑ دیتی ہے اللہ بھی پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. پھر جاؤ دوسروں کے سامنے رسوا ہو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تمہارا پھر رب اگر کسی کا نہیں ہے تو اس کا کوئی نہیں ہے. جیسے آج کے دور میں ہم کیا ہو رہے ہیں ساری دنیا پر رسوا ہو رہے ہیں. کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ ہماری تعداد کم ہے ملین ٹریلینز میں ہماری تعداد ہوگی لیکن پھر بھی ہم رسوا آج پوری روئے زمین پر. وہ دور تھا نا جب 313 تھے وہ 313 نے دھاک جما دی تھی پورے عرب ورلڈ پر صرف 313 نے
کہ ان کو ہلا نہیں سکتے ہم، ان کے ایمان اتنے مضبوط ہے. وہی بات ہوئی کہ بھائی یہ تو 313 چلے، ہم کیا کریں گے، احد میں بدلا لیں گے. احد میں 1000 تھے، اس میں سے بھی 300 چلے گا، 700 بچے. 700 کا مقابلہ اتنے ڈبل، اتنے ہزاروں کی تعداد سے ہو رہا تھا، پھر بھی اتنے سارے بیچ میں رکاوٹیں آئیں، پھر بھی جا کے مسلمان ہی جیتے بالآخر، پھر سے جیت گئے. تو وہاں پر وہ جیتے. پھر تبوک میں، پھر خندق کے موقع پر، ہر جگہ پر وہ جیتے چلے جا رہے ہیں. کیا تھی تعداد؟ تھی تعداد تو ہر دور میں کافروں کی زیادہ رہی ہے مسلمانوں سے، لیکن وہاں ایمان پختہ تھے، اللہ کی نافرمانیاں نہیں تھی، اللہ کے احکامات کی پابندیاں تھی، تو اللہ نے ان کو سرخرو کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عزتیں آج ہمیں ملی ہیں، حضرت عمر کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ہر کوئی لائن سے کھڑا ہوا ہے، سب بستہ ہو کر، اور حضرت عمر وہ سارے فوجوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ وہ عمر ہے جو چھوٹا ہوا کرتا تھا، اور اس کا باپ خطاب اس سے کہتا تھا 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرو، اور یہ نہیں کھڑا کر پاتا تھا تو اس کا باپ خطاب اس کو پیٹا کرتا تھا اور کہتا تھا ایک عرب کے بیٹے ہو کر تمہیں 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے، یہ تم عرب کے بیٹے ایسے ہو. وہ اس بات پر پیٹا کرتے تھے، اور حضرت عمر وہاں پر زاروں قطار رو رہے ہیں کہ جانور بھی لائن میں کھڑے، انسان بھی لائن میں کھڑے. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ساری عزتیں، ہم سب کو یہ ساری عزتیں اسلام سے ملی ہے، اور جس دن ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہم رسوا ہو جائیں گے، جس طرح سے پہلے ذلیل خوار تھے، پھر سے دوبارہ رسوائی ہمارا مقدر ہوگی. تو یہ یاد رکھیں، یہ بات اس امت کی ہو رہی ہے، لیکن کیا ہمارے اوپر چسپاں نہیں ہو رہی ہے پوری آیتیں؟ یہ تو سر کھانے کی بات کر رہی ہے، ایسے ہزاروں کھانوں کی ہم وہ کر دیتے ہیں. خیر کھانوں کی تو بات ہی نہیں ہے، بات اصل میں پنچ لائن کیا تھی کہ اللہ رب العزت کی معصیت، سرکشی، آیتوں کا انکار. اب ہم کہیں گے ہم کب کیا کرتے ہیں آیتوں کا انکار؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. تو قرآن پڑھنا اور قرآن پر عمل کرنا دو مختلف چیزیں ہیں، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے. دیکھیں بندہ انکار اپنی زبان سے بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے عمل سے بھی کر رہا ہوتا ہے. عمل سے انکار کیا ہے کہ بھائی یہ جو چیز ہے مجھے نہیں سوٹ کر رہی ہے، اکارڈنگ ٹو مائی ماحول، اکارڈنگ ٹو مائی لائف سٹائل، یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہی، تو آئی کین اسکپ دس، میں اس کو چھوڑ دوں کیونکہ مجھے یہ سوٹ نہیں کرتی، یہ چیزیں میرے لیے پراپر نہیں ہیں. نعوذ باللہ، ہم نے اپنے خود ساختہ دین بنا لیے ہوئے، ہمیں جو سوٹ کرتے ہیں. ہمارا یہ جو معاملہ ہو گیا ہے پورا پک اینڈ چوز والا ہو گیا ہے. تو اسی لیے ہم رسوا اس لیے نہیں ہے کہ ہماری تعداد کم ہے یا لوگ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، طاقتیں ہمارے پاس بہت ہیں، مسلمان ورلڈ بہت ہیں جن کی اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو کسی کی مجال نہیں ہے جو ہمارے سامنے کھڑے ہو سکے، لیکن ایمان نہیں ہے، ایمان کی پختگی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، معصیتیں ہیں، نافرمانیاں ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، عملی انکار ہے. تو اب وہی ہو رہا ہے، ذلت، مسکینی، محتاجی، ہر جگہ مسلمان محتاج ہے. کہ کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے این آر سی بنا دیں گے، نکال دیں گے ان کو، وہاں سے کہہ رہے ہیں ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے مسلمانوں کو. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ محتاجی ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس مسلم کنٹریز ہونے کے باوجود بھی ہم محتاج ہیں. وہاں پر صدیوں زمانوں سے وہاں پر فلسطین میں وہ بچے تڑپ رہے ہیں، اور وہاں پر کوئی مسلمان ان کو آزاد کرانے والا نہیں ہے. یہ محتاجی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ذلت اور مسکینی تھوپ دوں گا میں تمہارے اوپر. تھوپ دی نا، کیوں تھوپی؟ یہ ان کی داستان ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن وہی سب کچھ ہم کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے غضب کے ہم مستحق ہو گئے. کبھی کرونا آ رہا ہے، تو کبھی لینڈ سلائڈ ہو رہے ہیں، تو کبھی پورے امیزن کے جنگلات پورے تباہ ہو جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ تو غضب ہے اللہ کا. اور ہم سمجھتے ہیں ارے یہ تو نیچرل. یہ کیا کیا ہم نے نا، پلاسٹک کا یوز زیادہ بڑھا دیا ہے نا، تو وہ گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے. پلاسٹک کے یوز سے نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نافرمانیوں سے ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نے اس کے ہر چیز کا ایک ریزن بنا لیا ہوا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے تو ایسے ہو رہا ہے، یہ ہم نے ایسا کر لیا تو یہ ایسے ہو رہا ہے. یہ سب اللہ کی نافرمانیوں سے ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ یہ ممبئی میں کیسے موسم ہوا کرتے تھے؟ بالکل ترتیب سے، سردی گرمی بارش کتنی ترتیب سے، 4 مہینہ تھا، بالکل ترتیب سے تھا نا. اب کبھی بھی بارش ہو جاتی ہے، کبھی بھی گرمی، اس قدر شدت کی گرمی جو کبھی ممبئی نے کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ پچھلے سال گرمی دیکھی تھی. اور سردی کی ایکسٹریم سردی ہم نے دیکھی ہے.
پچھلے سال جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی. 32 سالوں میں وہ اس سے پہلے وہ ہو چکی ہے. مطلب ایسی سردی نہیں پڑی تھی جیسے پچھلے سال پڑی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ موسموں کی ترتیب بگڑ گئی. یہ سب اللہ کے عذاب. ہم سمجھتے ہیں عذاب کا مطلب ہے کہ بھائی یہاں پر ماتھے پہ لکھ دیا اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کے عذاب جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی نافرمانیاں جب بندہ کر رہا ہے تو وہ اور نافرمانیوں میں بڑھتا چلا جائے، سمجھ جائیں کہ عذاب میں مبتلا ہے. اللہ اس کو موقع ہی نہیں فراہم کر رہا کہ وہ نیکیاں کرے. اتنے بڑے کرونا کے بعد بھی اتنا بڑا اللہ نے پورے ورلڈ کو شیک کر دیا، پھر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. کرونا ہے نا، جو مرنے والے تھے مر گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد کیا؟ ختم. وہ جو مرنے والے تھے وہ مر گئے نا، وہ دیکھے وہ تو شہید ہو گئے. ہم ابھی بھی اللہ کے گھیرے میں ہے نا ابھی بھی. اب کیا کرتے ہیں ہم؟ ہمارا جو معاملہ ہے ہم کس اس پر مرتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ معصیت پہ مر گئے یا اللہ کی فرما برداری پر مر گئے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہمیں اللہ اپنا فرما بردار بنا دے. اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو سرخرو فرما دے. اللہ ہمیں ذلت اور مسکینی سے باہر نکال دے اور اللہ اپنے غضب کو ہم سے دور فرما دے. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے اب اس آیت کو. تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں، ایک ایک لائن کر لیتے ہیں بیکاز بہت سارے لوگ ہیں نا. چلیں دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب کہا تم سب نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر، ایک کھانے پر، پھر پکاریے یا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب کو، وہ نکال دے ہمارے لیے اس میں سے جو نباتات ہے زمین کی، اس کی سبزیوں میں سے اور اس کی ککڑیوں میں سے اور اس کے لہسن میں سے اور اس کی عدس یعنی دالوں میں سے اور اس کے پیاز میں سے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو وہ جو کمتر یعنی ادنا ہے اس سے جو وہ بہتر ہے، اس کے بدلے جو وہ بہتر ہے. تم سب اتر جاؤ شہر میں، پھر بے شک تمہارے لیے جو تم نے سوال کیا اور مار دی گئی، تھوپ دی گئی ان پر ذلت، رسوائی اور مسکینی، محتاجی، اور وہ سب پلٹے یا مستحق ہو گئے غضب کے اللہ کی طرف سے، اللہ سے یعنی اللہ کی طرف سے. یہ اس لیے کہ وہ سب تھے وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اور وہ سب قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے. یہ اس وجہ سے کہ ان سب نے معصیت کی اور وہ سب تھے حد سے بڑھنے والے، سرکشی کرنے والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 62. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب یہ جو ہے رکو نمبر کیا ہے؟ 7 ہے نا آئی تھنک. رکو نمبر، ہاں جی رکو نمبر 8 ہے. آیت نمبر 62 سے 71 تک رکو نمبر 8 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 62. ان الذین آمنوا، انا بے شک الذین وہ لوگ جو، انا بے شک الذین وہ لوگ جو، واولی وہ سب امنا ایمان لائے ہیں، بے شک وہ لوگ وہ سب جو ایمان لائے. والذین و اور الذین وہ لوگ جو، ہادو واولی وہ سب، ہادا کا مطلب یہودی ہوئے. ٹھیک ہے. ہادا یہودی ہوئے. وہ سب جو ایمان لائے یعنی مومنین، ایمان والے. دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ ہادو، ہا واو دال اس کے روٹ لیٹر ہے. ہادو مطلب یہودی ہوئے. انا بے شک الذین وہ لوگ جو، واولی وہ سب، امنا ایمان لائے، وا اور الذین وہ لوگ جو، واولی وہ سب، ہادا یہودی ہوئے، وا اور النصارا، نون سواد را اس کے روٹ لیٹر ہے. نصارا کا مطلب ہوتا ہے کرسچنز، نصرانی مطلب عیسائی. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی ایمان والے مسلمان، ہادو اور جو یہودی ہوئے یعنی جیوز، والنصارا مطلب کرسچنز یعنی عیسائی. والصابئین و اور صابی کہا جاتا ہے ستارہ پرست کو. صابی سواد با حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. صابی با کے سواد الف با یا، صابی مطلب ایک ستارہ پرست. اینا آ گیا بہت سارے یعنی جو بھی ستارہ پرستی کرتے ہیں، اسٹار ورشپرز. و اور صابئین ستارہ پرستی کرنے والے، ستارہ پرست. صابی بھی کہہ سکتے ہیں. من آمن باللہ، من کے 2 ترجمے ہیں، جو اور کون. جو اور کون. من ربو کا ہے نا، من جو اور کون.
تو یہاں پر من کا ترجمہ ہے جو. من جو آمنا ایمان لائے, جو بھی ایمان لائے. دیکھیں آمنو پلورل ہے واو الف کے ساتھ, وہ سب ایمان لائے. آمنا جو ایمان, ایک ایمان لائے. من جو حمزہ میم نون آمنا ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ باللہ اللہ پر, بی پر اللہ ہی اللہ پر, و اور الیوم الآخر. الیوم یوم کا مطلب ہوتا ہے دن, الآخر مطلب آخرت, آخرت کے دن, بی پر. یہ جو بی ہے اللہ اور یوم آخر دونوں کے لیے کامن ہے, اللہ اور یوم آخرت پر. اس طریقے سے ترجمہ. من جو آمنا ایمان لائے, باللہ اللہ پر, و اور الیوم دن, الآخر آخری دن پر یعنی آخرت کے دن پر. وعمل صالحا, و اور عملا عین میم لام اس کے روٹ لیٹر ہے. عملا مطلب وہ عمل کرے, صالحا سواد لا ہا, سواد لام ہا روٹ لیٹر ہے, سواد لام ہا, صالحا مطلب نیک, صالحا نیک عمل کرے. تو دو چیزیں بتائیں, ایک تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, اور دوسرا نیک اعمال کرے, نیک عمل کرے. من جو آمنا ایمان لائے, جو بھی ایمان لائے, باللہ اللہ پر, و اور الیوم دن, الآخر آخری دن پر, و اور عملا عمل کرے, صالحا نیک, فلہم اجرہم عند ربہم. فلہم تین الگ الگ الفاظ ہیں, فا اور لا اور ہم. فا کا مطلب ہے پھر, لا حرف جر ہے, لا یعنی لیے, فا پھر لا لیے, ہم ان کے لیے, پھر ان کے لیے. اجرہم اجر اور ہم دو الگ الگ الفاظ ہیں, اجر یعنی اجر, ہم ان کا اجر, فا پھر لا لیے, ہم ان کے لیے, اجرہم ان کا اجر, یعنی جو ایمان لاتا ہے اور جو عمل صالح کرتا ہے, اب وہ چاہے ایمان والا ہو, یہودی ہو, نصارہ ہو, صابی ہو, ان میں سے جو شخص بھی کیا کرے گا, ایمان لائے گا آخرت اور اللہ پر, ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتا رہے گا, تو پھر فا کا ترجمہ تو بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پھر یا تو لا لیے, ہم ان کے لیے, اجرہم ان کا اجر, عند ربہم, عندہ کا مطلب ہوتا ہے نیئر, پاس, ٹھیک ہے, پاس, عندہ پاس. رب اور ہم دو الگ الگ ورڈ ہیں, رب ہم ان کے رب کے پاس ہے, یعنی جس نے یہ کام کیا اللہ نے اس کا اجر تھام کر رکھا ہے. یعنی کون سا اجر ہوگا اس کا؟ جنت, جنت اللہ کے پاس ہے, تو اللہ کے پاس, ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ پورا حصہ ہم پہلے پڑھائے ہیں, ہے نا. ہاں, و اور لا نہیں, و اور لا نہیں, خوا واو فا اس کے روٹ لیٹر ہے, خوف یعنی خوف ڈر, و اور لا نہیں, خوف ہوگا ڈر ہوگا, علا پر ہم ان پر, اور نہ ہی خوف ہوگا ان پر, و اور لا نہیں, ہم وہ سب, و اور لا نہیں, ہم وہ سب اور نہ ہی وہ سب, اور نہ خوف ہوگا ان پر, و اور لا نہیں, ہم وہ سب, یحزنون یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, واو نون سب, حزانون حزن کا مطلب ہوتا ہے غم, یا وہ واو نون سب حزنا غمگین ہوں گے, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. و اور لا نہیں, خوفن خوف ہوگا, علا پر ہم ان پر, و اور لا نہیں, ہم وہ سب, یا وہ واو نون سب حزنا غمگین ہوں گے. اللہ نے بتا دیا کہ اگر 2 پوائنٹ فارمولا ہے, ایمان لاؤ اللہ رب العزت پر اور عمل صالح کر لو, ایمان عمل صالح, یہ 2 کام کر لو اور جنت پا لو, ٹھیک ہے. پھر جنت کے پانے کے یہ تو ہے اللہ کی طرف سے اجر, ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کے اندر 2 اور چیزیں اللہ نے بیان کر دی, کہ نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. انا بے شک الذین وہ لوگ جو واولی کو سب امنا ایمان لائے, و اور الذین وہ لوگ جو واولی کو سب ہادا یہودی ہوئے, و اور النصارى نصرانی یعنی عیسائی ہوئے, و اور الصابئین صابی مطلب ستارہ پرست ہوئے. من جو بھی امنا ایمان لے آئے گا باللہ اللہ پر, و اور الیومی دن, الآخری آخرت کے دن پر, و اور عملا عمل کرے گا, صالحا نیک, و پھر لا لیے ہم ان کے لیے اجرہم اجرہم ان کا اجر, اندہ پاس رب ان کے رب کے, آئندہ پاس رب ہم ان کے رب کے پاس ہے. و اور لا نہیں, خوفن خوف ہوگا, علا پر ہم ان پر, و اور لا نہیں, ہم وہ سب, یا وہ وانون سب حزنا غمگین ہوں گے.
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ سب جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی یعنی کرسچن ہوئے اور جو صابی یعنی اسٹار ورشپر ستارہ پرست ہوئے، جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جو عمل کرے گا نیک، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ جو یہود تھے، یہ جو نصارہ تھے، یہ کہا کرتے تھے یہودی ہو جاؤ فلاح پا جاؤ گے، نصارہ کہتے ہیں نصرانی بن جاؤ فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ نے کہا مجھے ٹیگز نہیں چاہیے، نام کچھ بھی رکھ لو، تم یہودی رکھو، نصرانی رکھ لو، عیسائی رکھ لو، مسلمان رکھ لو، ستارہ پرست صابی رکھ لو، نام سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ تم شبانہ ہو یا پھر سلطانہ ہو یا پھر کوئی اور نان مسلم نیم سے ہو، ٹھیک ہے؟ تم یہ دو کام کر لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت کے دن پر اللہ پر ایمان لے آؤ اور نیک عمل کر لو، اللہ کی بارگاہ میں تم قابل قبول ہو۔ نام رکھنے سے نہیں اہمیت ہے، کام کرنے سے اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہودی بن جاؤ، نصارہ بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ نے کہا تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، کیا اس میں مشکل کام ہے؟ تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی کیا کر لو، عمل صالح کر لو، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دو چیزیں بتا دی اللہ نے، اور یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، اس میں سے ایک بھی چیز کو چھوڑ کر فلاح نہیں پائی جا سکتی، کہ ایمان لے آئے اور عمل صالح نہ ہو، یا پھر صرف عمل صالح ہو ایمان نہ ہو، تو ایسے تو یہ تو اس کے لیے تو جہنم ہی ہے، جو نیک اعمال کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے لیکن ایمان سے خالی ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ تو ویسے ہی کافر ہے، چاہے اب وہ جتنا سخاوت کر لے، چاہے جتنی نیکیاں کر لے، لیکن ایمان نہیں ہے، تو بغیر ایمان یعنی بنیاد کے بغیر جو عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں کھوکھلی ہیں، ہے نا؟ تو یہ تو بالکل الٹا ہی پوائنٹ ہے کہ ایمان کے بغیر عمل صالح اگر کیا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ پھر سخاوت کر رہا ہے، جو نیکیاں کر رہا ہے، اس کا کیا؟ وہ جو اپنی جان مار رہا ہے، وہ لوگوں پر خرچ کر رہا ہے، تو اس کا اجر اس کو اللہ دنیا میں ہی دے دے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو مالدار کر دے گا، اس کو بہت ساری اولادیں دے گا، اس کو دنیا کا سکون دے دے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو ایمان لے آتا ہے، عمل صالح نہیں کرتا، ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے، تب بھی کہیں نہ کہیں وایا وایا فلائٹ لینی پڑے گی، تب جا کر جنت میں داخل ہوگا، ڈائریکٹ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اللہ کی نافرمانیاں ہیں، معصیتیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جا کر جنت میں حصہ ملے، کیونکہ ایمان تو ہے نا، جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہے وہ تو جائے گا جنت میں، لیکن ڈائریکٹ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ نہ جائے، وایا وایا چلا جائے۔ تو اللہ نے یہاں پر جو دو چیزیں شرطیں لگائی ہیں، بس یہی دو شرطیں پوری کرنے سے وہ کیا کہا اللہ نے، اللہ رب العزت کے پاس ان کا اجر ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے ان کے لیے۔ خوف اور غم کس کے لیے تھا؟ ہم نے کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو؟ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا ہوتا ہے، مستقبل کا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، آگے کے خدشات ہوتے ہیں، آگے کا وہ لگا ہوا رہتا ہے نا، خدشہ لگا ہوا رہتا ہے۔ اور غم کس پر ہوتا ہے؟ پچھلی چیزوں پر جو گزر چکی ہیں، جو پاسٹ میں ماضی میں جو گزر چکا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ٹریجڈی ہو گئی، کوئی اپنا پیارا چلا گیا، تو ان تمام چیزوں پر غم رہتا ہے۔ اللہ نے کہا غم اور خوف زائل کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی جب جاؤ گے نکلنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، بوڑھے ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ رب العزت سارے خوف تم سے ختم کر دے گا۔ اور غم دنیا میں جو بھی بھگتا تھا، تمہارے سارے غم اللہ رب العزت تم سے ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ یعنی کرسچنز ہوئے اور جو صابی یعنی کہ ستارہ پرست ہوئے، جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور وہ عمل کرے نیک، اس نے عمل کیے نیک، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے۔ چل ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس میں بہت سارے ورڈ ایسے ہیں جو ریپیٹڈ ہیں، الحمدللہ، ہے نا؟ اور از جب، اور از جب، اخذنا، اخذا حمزہ خوا زال، اخذ کرنا یعنی لینا، ٹھیک ہے؟ اخذ کیا، لا اخذا اخذ کیا، نہ ہم نے، اور از جب اخذا اخذ کیا، نہ ہم نے،
अखज़ा का मतलब होता है टू टेक, लेना, ठीक है, अखज़ करना। अखज़ किया ना हमने या लिया हमने, मीसाक़कुम, मीसाक हमने देखे पढ़ा था, अहद, अहद मतलब वादा, कि तुमने वादे को तोड़ दिया मीसाक होने के बाद, उसके पक्के हो जाने के बाद। तो मीसाक का मीनिंग हमने आपको क्या बताया था? ऐसा वादा जिसमें कसम हो, ऐसा वादा जिसके अंदर कसम हो, उसको मीसाक कहा जाता है। और इस जब अखज अखज किया लिया ना हमने, मीसाक पक्का वादा, पुख्ता वादा, तुमसे, तुम सबसे, वरफाना फौककुम तूर, व और रफाइन, रफा का मतलब होता है बुलंद करना, इन रेज करना, ऊंचा उठा लेना। रफाइन रूट लेटर का मीनिंग है बुलंद करना, रेज करना, ऊपर उठाना, ऊंचा करना, रफा। व और इस जब अखजा अखज किया लिया ना हमने, मीसाक पक्का वादा, तुम सबसे, व और रफा बुलंद किया उठा लिया, ना हमने, फौककुम, फौका वर्ड हम पहले पढ़ाए हैं, फौका तहता, हमने आपको दो अपोजिट बताए थे। तो हाँ, फौका मतलब ऊपर और तहता मतलब नीचे, फौका ऊपर, तहता नीचे, दोनों क्या है? ऑपोजिट है एक दूसरे के। फौका ऊपर, तुम सबके ऊपर, कहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ा था ये? हाँ, बारकल्लाहु फीकुम। फौका ऊपर, तुम सबके ऊपर, क्या क्या बुलंद कर दिया? व और रफा बुलंद कर दिया ना हमने, फौका ऊपर, तुम सबके, अतूर, अतूर, तूर पहाड़ की बात हो रही है। देखिए अल से आ रहा है, खास तूर, जनरली तूर का मतलब होता है पहाड़, कोई भी पहाड़, लेकिन अल के साथ आ जाएगा ना अतूर, खास पहाड़, मतलब वो तूर पहाड़ का नाम ही तूर है, ठीक है, माउंट टूर, ठीक है, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम गए थे अल्लाह से मिलने। अतूर खास पहाड़ यानी तूर पहाड़, ठीक है। तो अरबी जबान में जबल का मतलब भी पहाड़ होता है, तूर का मतलब भी पहाड़ होता है, लेकिन अतूर आ जाए तो तूर पहाड़ का नाम ही तूर है, ठीक है। हाँ, तूर पहाड़ को, वह और रफा बुलंद कर दिया ना हमने, कुम फौका ऊपर, तुम सबके, अतूर तूर पहाड़ को, और फिर हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? खुजू मा आतईनाकुम, खुजू वाव अलिफ तुम सब, खुजू अखज कर लो, पकड़ लो, वाव अलिफ तुम सब, अखजा अखज कर लो, पकड़ लो, थाम लो, माँ या ले लो, अखज का तर्जुमा ले लो, थाम लो, ये सारे तर्जुमे हो सकते हैं। और वाव अलिफ तुम सब, खुज अखज कर लो, ले लो, माँ जो, माँ जो, माँ के तीन तर्जुमे क्या है? जो नहीं क्या, जो नहीं क्या, माँ का तर्जुमा यहाँ पर आ रहा है जो। आतई नाकुम, हमजा ता या, आतई का मतलब अता करना, देना, अता किया ना हमने, तुम सबको, अता किया हमने तुम सबको, दिया हमने तुम सबको, बिकुव्वतिन, बी से, कुव्वत, कुव्वत से यानी मजबूती से, ताकत से, कुव्वत से, मजबूती से। खुजू वावलिफ तुम सब, खुजू पकड़ लो, थाम लो, ले लो, माँ जो आते अता किया ना हमने, तुमको, बिकुव्वतिन कुव्वत से, मजबूती से, वज़कुर व उज़कुरु व और उज़कुरु वावलिफ तुम सब, ज़करा जिक्र करो, याद करो, व और वावलिफ तुम सब, उज़कुरु याद करो, माँ जो, फी ही दो अल्फाज हैं, फी हरफे जर है, ही अटैच प्रोनाउन, फी में ही उसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, सेम चीज हम पढ़ चुके हैं, ला अल्लाह और कुम दो अलग अलग है। ला अल्लाह का तर्जुमा शायद के, ताकि, वेरी गुड, ला अल्लाह शायद के, ताकि, ला अल्लाह ताकि, तुम सब, ताकि तुम सब, तत्तकूना, ता तुम, यतान का ताक है, ता तुम, बाउनु सब, वा काफ या, वका इसके रूट लेटर है, वका यानी तकवा, तकवा यानी परहेजगार हो जाओ, ला अल्लाह ताकि, तुम सब, ता तुम, बाउनु सब, वका परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, यानी अल्लाह से खौफ करने वाले हो जाओ। और इस जब अखजा अखज किया लिया ना हमने, मीसाक पक्का वादा, तुम सबसे, तुमसे पक्का वादा, और रफा बुलंद किया ना हमने, फौका ऊपर, तुम्हारे, और बुलंद किया उठा लिया हमने तुम्हारे ऊपर, अतूर तूर पहाड़ को, और हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? खुजू वावलिफ तुम सब, खुज अखज कर लो, पकड़ लो, ले लो, माँ जो आते अता किया ना हमने, तुमको, ला अल्लाह आते ना अता किया ना हमने, तुमको, बिकुव्वतिन, बी से, कुव्वत, कुव्वत से यानी मजबूती से, और वावलिफ तुम सब, जकरा याद करो, माँ जो फी ही उसमें है, ला अल्लाह ताकि, शायद के, तुम सब, तत्तकूना ता तुम, वावनुन सब, वकया परहेजगार हो जाओ। और जब
لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ اور بلند کر دیا، اٹھا لیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور حکم دیا کہ تم سب تھام لو، لے لو جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور تم سب یاد کرو جو اس میں ہے، تاکہ تم سب پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب جب یہ اتنی نافرمانیاں کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں سے جا کے ان کے سر پر طور پہاڑ کو اٹھا لو اور ان کو وارن کرو۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو جیسے ہی طور پہاڑ سر پر آیا کیا کہا؟ ہاں ہاں ہم مانتے ہیں مانتے ہیں۔ جیسے طور پہاڑ رکھا پھر سے وہی نافرمانیاں شروع کر دی، ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر طور پہاڑ ان کے سروں پر اٹھوا لیا تھا، فرشتے لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ اس کتاب کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اس سب نے قسمیں کھائی۔ یہ دیکھیں میثاق، قسمیں کھا کھا کر وعدے کیے، اللہ گرانا نہیں، مانتے ہیں، اتنے فرما بردار بن جائیں گے۔ جب عذاب آتا ہے انسان کیا بن جاتا ہے؟ بڑا فرما برداری دکھانے لگتا ہے، اور جب عذاب ہٹ جاتا ہے پھر سے وہی لینینٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ طور پہاڑ اٹھا کے کیا کہا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لینا، یعنی بہت ٹائٹ پکڑ کے چلنا تورات کو۔ کیا مطلب؟ اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے نافذ کر دو، اس کے جو بھی حکم ہے اس کے اوپر، اس کمانڈمنٹس کو کیا کرو؟ اپنی زندگی میں مضبوطی سے نافذ کر دو، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، یعنی جو بھی ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہی کہا ہے نا اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے بھی، ہدایت چاہتے تو کیا کرو؟ قرآن کریم سے ہدایت لو۔ اسی طرح تورات والوں کو بھی کہا کہ تورات کو مانو، مضبوطی سے اس پر عمل کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور جب اخذ کیا لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ اور بلند کر لیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور حکم دیا کہ تم سب تھام لو، لے لو جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور تم سب یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم سب پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب اس آیت کا کنکلوژن اس میں یہ کر کے پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 64، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم پھر تولیتم، تولا، دیکھیں واو لام یا اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ واو لام یا روٹ لیٹر کے 3 میننگ آتے ہیں قرآن میں۔ روٹ لیٹر واو لام یا کا ایک میننگ آتا ہے پھر جانا، پلٹ جانا۔ ایک میننگ آتا ہے ولی یعنی دوست۔ ایک میننگ آتا ہے ولایت ملنا، یعنی کوئی عہدہ، کوئی پوسٹ ملنا۔ یاد رہیں گے نا تینوں؟ عہدہ، دوست اور پھر جانا۔ عہدہ، دوست، پلٹ جانا۔ یہاں پر پلٹنے کے ترجمے میں آ رہا ہے سما پھر تولا پلٹ گئے تم سب، سما پھر تولا پلٹ گئے تم سب۔ ہاں ریپیٹ کرتے ہیں ہم۔ تولا واو لام یا روٹ لیٹر کے میننگ آتے ہیں، ایک آتا ہے ولی یعنی دوست، ایک آتا ہے تولا یعنی پھر جانا، اور ایک آتا ہے ولایت یعنی کہ پوسٹ مل جانا، کسی عہدے کا مل جانا، ٹھیک ہے؟ ثم پھر تولا پھر گئے، پلٹ گئے تم سب، من بعدی ذالکا، من سے بعدی بعد، ذالکا اس کے، یہ سیم پہلے بھی ہم نے پڑھا، من بعدی ذالکا، من سے بعدی بعد، ذالکا اس کے بعد سے، یعنی یہ واقعہ جو طور پہاڑ کے اٹھانے کا، اس کے بعد تم پلٹ گئے۔ فلولا فضل اللہ، پھر، لو اگر، لا نہیں، پھر اگر نہیں، لو شاء اللہ ہم نے پڑھ لیا تھا، لو اگر، ٹھیک ہے؟ لو کا ترجمہ اگر بھی آتا ہے، اور کیا آتا ہے؟ اور کیا آتا ہے؟ کاش بھی آتا ہے۔ پھر لو اگر، لا نہیں، پھر لو اگر، لا نہیں، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، فضل ہوتا اللہ کا، علا پر، تم پر، ورحمتہ، اور رحمت، اس کی یعنی اللہ کی، کی ضمیر اللہ کی طرف ہے۔ فلولا، پھر لو اگر، لا نہیں، فضل ہوتا اللہ کا، علا پر، تم پر، اور رحمت اس کی رحمت، لکنتم، لا لام تاکید ہے، یہ ایمفیٹک لام ہے، لام یعنی البتہ، یقیناً، بے شک، لا یقیناً، کن ہو جاتے، تم سب، کن اس کے روٹ لیٹر ہے کاف و نون، ہونا ہے تھا، تینوں ترجمے ہوتے ہیں۔ لا یقیناً کن ہو جاتے تم سب، من سے الخاسرین، خاسر فائل پیٹرن پر ہے، خاسر فائل، خسارہ روٹ لیٹر ہے، خسارہ مطلب نقصان، خاسر مطلب نقصان پانے والا، نقصان اٹھانے والا، گنا لگ گیا، نقصان اٹھانے والے۔ کس میں سے ہو جاتے تم؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ثم پھر تولا پھر گئے، پلٹ گئے تم سب،
من سے بعدی بات ذالکا اس کے بعد سے، یعنی ہم نے طور پہاڑ اٹھایا تمہارے سر پر، جیسے ہی رکھا تو تم پھر سے پلٹ گئے، تم پھر تولا پلٹ گئے تم سب، من سے بعدی بات ذالکا اس کے بعد سے، اس واقعے کے بعد سے، پھر لو اگر لا نہیں فضل ہوتا اللہ ہی اللہ کا، علا پر تم سب پر، اور رحمت ہوں اس کی رحمت، لا یقیناً کن ہو جاتے تم سب، بلا شبہ تم سب ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، پھر تم سب پلٹ گئے اس کے بعد سے، اس واقعے کے بعد سے، پھر اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، یقیناً تم سب ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا یہاں پر؟ دوبارہ اپنا فیور یاد دلایا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے تمہارے سر پر پہاڑ اٹھایا، پھر تم نے پھر سے معصیت کی، پھر بھی اللہ نے تم پر فضل کیا اپنا۔ فضل کس کو کہتے ہیں؟ حق سے زیادہ دینے کو، یعنی بندے کا جو حق ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ اگر دے تو اسے فضل کہا جائے گا، اور اسی کا اپوزٹ ہے ظلم۔ ٹھیک ہے، ظلم اور فضل دونوں اپوزٹ ہیں، فضل یعنی حق سے زیادہ دینا، اور ظلم یعنی حق سے کم کر دینا، جو حق ہے اس سے کم کر دینا، یعنی حق تلفی کر دینا۔ چلیں ٹھیک ہے، جلدی سے ریپیٹ کریں۔